السلام علیکم۔ نہل ناول کی ایپیسوڈ نمبر 8 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس کنٹینیو دی ناول۔ صبح صبح کی نوخیزی قصبے میں بہار کی طرح چھائی ہوئی تھی۔ موسم ٹھنڈا ہو رہا تھا، گرمیاں جانے والی تھیں۔ دور کہیں سے کسی ٹیوب ویل کے چلنے کی آواز وہاں تک آتی تھی جہاں برآمدے میں دسترخوان بچھا تھا۔ سعدیہ روٹیاں رکھ رہی تھی۔ قرۃ مہر کے ساتھ بیٹھی تھی، زمین کو گھورتے ہوئے۔ ابو بکر ابھی دسترخوان پر آیا تھا۔ سب بیٹھ گئے تو انہوں نے سب کو روٹیاں دینا شروع کر دیں۔ طبیعت ٹھیک ہے قرۃ؟ اس نے سر اٹھا کر نعمان صاحب کو دیکھا، پھر سر ہلا دیا۔ تمہاری کل مانور سے لڑائی ہوئی تھی؟ سعدیہ اس کی آنکھوں کو بغور دیکھتی پوچھنے لگی۔ بحث ہوئی تھی۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ اس کی شادی والے دن ہی لڑائی کر دی اس سے؟ آپ نے مانور کو سنا تھا؟ شادی ہے تو کیا، جو منہ میں آئے بولتی رہے گی۔ اور آپ ہی نے تو کچھ بھی نہیں بولا تھا، مہنور نے ہی بحث شروع کی تھی۔ جواب مہر کی طرف سے آیا تھا۔ سعدیہ نے اسے گھورا۔ جو بھی تھا، کم از کم اس طرح لڑائی تو شروع نہ کرتی دونوں۔ ارے اماں، آپ جانتی تو ہیں مہنور آپی کی زبان کے آگے خندق ہے، مجھے یقین ہے ان کا ہی سارا قصور ہوگا۔ قرۃ نے خاموشی سے بس ابو بکر کو دیکھا۔ وہ بہت چپ تھی، جیسے بولنے کو باقی کچھ نہ رہا۔ میں کل شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ کوئی مزید اس معاملے پر تبصرہ کرتا، نعمان صاحب کی بات نے سب کو خاموش کر دیا۔ کس لیے؟ کام ہے کچھ اہم بیگم، آ جاؤں گا 1-2 دن تک۔ انہوں نے قرۃ کو دیکھا، وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی، آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جا کیوں رہے؟ سعدیہ کو ان کا جواب ٹالنا ہضم نہیں ہوا تھا۔ ہے ایک کام، کسی پرانے شناسہ سے ملنے جانا ہے۔ انہوں نے رخ موڑ لیا۔ سعدیہ نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ سب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے، سوائے نعمان صاحب کے، جو کچھ سوچ رہے تھے اور جن کے کپڑوں کی جیب میں ایک مڑا توڑا کاغذ رکھا ہوا تھا۔ اسلام آباد کے پہاڑوں پر شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا جب ان کی ٹیکسی وہاں رکی۔ کرایہ دے کر وہ نیچے اترے، کاغذ پر لکھا ایڈریس دیکھا، پھر سامنے کھڑے شاندار سے سفید بنگلے کو۔ کیا وہ اندر جائیں؟ کیا یہاں آنے کا فیصلہ صحیح تھا؟ انہیں عیسیٰ کو ایک کال کر لینی چاہیے تھی، لیکن وہ اس کے سامنے بیٹھ کر ساری بات کرنا چاہتے تھے۔ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر گیٹ کی طرف بڑھے۔ بیل بجانے پر اندر بیٹھا گارڈ فوراً باہر آیا تھا۔ جی السلام علیکم، مجھے عیسیٰ حیات سے ملنا ہے۔ صاحب گھر پہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ ہمیں کیا معلوم، بزرگ ہو، مالک لوگ بتا کر تھوڑی جاتے ہیں۔ وہ کچھ لمحے کو خاموش ہو گیا۔ رات ہو رہی تھی اور انہیں کل تک واپس بھی جانا تھا۔ موبائل نکال کر وقت دیکھا، پھر کاغذ کو۔ انہیں عیسیٰ کو کال کرنے چاہیے تھی۔ بہت شکریہ۔ باوردی گارڈ انہیں عجیب نظر سے دیکھتے ہوئے اندر گیا۔ وہ تھوڑا سا سائڈ پر ہوئے اور نمبر ملایا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ عیسیٰ کا نمبر اب بھی یہی تھا یا نہیں۔ اگر تھا بھی تو وہ ان کی کال اٹھائے گا یا نہیں، معلوم نہیں۔ وہ کون سا احساس تھا یا کون سی قوت تھی جو وہ یہاں چلے آئے تھے۔ دوسری طرف گھنٹی جاتی رہی، ان کی بے چینی بڑھتی گئی۔ عیسیٰ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ انہوں نے کال کاٹ کر دوبارہ سے ملائی، دوسری اور آخری مرتبہ۔ اب یا تو وہ کال اٹھا لے گا یا وہ واپس چلے جائیں گے۔ گھنٹی کی آواز سناٹے میں گونجنے لگی۔ شدید بیزاریت نام کی کوئی شے تھی جو وہ اس وقت عیسیٰ محسوس کر رہا تھا۔ بلیک 2 پیس سوٹ پہنے وہ اسٹیج کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھا تھا، کوہنی صوفے کے ہتھے پہ رکھے، انگلیاں ہونٹوں پر جمائے۔ وہ سامنے اسٹیج کو دیکھ رہا تھا جہاں دولہا اور دلہن کے ساتھ شہوار اور حیات پکس بنوا رہے تھے۔ وہ یہاں کبھی نہ آتا اگر شہوار پچھلے 2 دن سے میں اسے کئی دھمکیاں نہ دے چکی ہوتی، اور اب یہاں آ کر وہ شدید بیزار تھا۔ پچھلے چند سالوں میں بمشکل اس نے 2-4 شادیاں ہی اٹینڈ کی تھیں۔ دفعتاً اسے صوفیہ اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ اس کا کچھ موڈ بگڑا ہوا تھا، سر میں درد سے اٹھ رہا تھا۔ تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی، پنک فراک پہنے، لمبے بالوں کو کھلا چھوڑے۔ وہ آج محفل جان بنی ہوئی تھی۔ یوں ہی اوپر چلو نا، پکس بناتے ہیں۔ ناٹ انٹرسٹڈ صوفیہ۔ صوفیہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے سامنے دیکھ رہا تھا۔ آر یو اوکے؟ ایبسلیوٹلی۔ تم ایسے بیہیو کیوں کر رہے ہو عیسیٰ؟ اس کی آواز میں ناگواری سمٹ آئی۔ کیسے بیہیو کر رہا ہوں؟ بیزار، یوں جیسے یہاں زبردستی بٹھایا گیا ہو تمہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یا پھر مجھے دیکھ کر تمہارا موڈ خراب ہوا ہے؟ اف، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ صوفیہ، کین یو پلیز لیو می الون؟ صوفیہ کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ فائن، بھاڑ میں جاؤ تم۔ بہت شکریہ۔ اس نے سر کو خم دیا۔ صوفیہ پیر پٹکتی وہاں سے اٹھی، اسٹیج سے نیچے اترتی شہوار اسے دیکھ کر رکی اور کچھ پوچھا۔ جواباً وہ تیزی سے کچھ کہنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہوار کی نظر عیسیٰ پہ پڑی، وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ موم کو اپنی طرف دیکھتا پا کر رخ پھیر لیا۔ سر کا درد بڑھنے لگا تھا۔ شہوار اس کی طرف آ رہی تھی، وہ جانتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ یہ کیا بیہیویئر ہے عیسیٰ؟
میں نے کیا کیا؟ سر اٹھا کر پرسکون نظروں سے انہیں دیکھا، البتہ چہرے پر تناؤ سے آ رہا تھا۔ صوفیہ سے کیا کہا ہے تم نے؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے کہ وہ آپ کو جا کر شکایت لگائے۔ اسی پل اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ نمبر انجان تھا۔ گزرے 4 برسوں میں وہ ہر انجان نمبر اٹھا لیا کرتا تھا، کسی کال کا انتظار کرتا تھا جو ختم ہی نہیں ہوتا تھا، وہ اب بھی اٹھا لیتا تھا۔ لیکن شہوار نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ تم چلو میرے ساتھ، اس کے بازو تاما اور سائڈ پر لے کر آئیں۔ تم چاہتے کیا ہو عیسیٰ؟ میں کچھ نہیں چاہتا۔ اس نے ہاتھ پاکٹ میں ڈال لیا۔ تمہارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ تم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ ساری زندگی کرت کی یاد سینے سے لگا کے پھرتے رہو۔ موبائل سے آتی آواز کٹ گئی، کال بند ہو گئی تھی۔ موم پلیز اسے اس سب میں مت لائیں، اسے اس سب میں مت لائیں۔ اس کے چہرے پر ضبط چھلکا۔ نو عیسیٰ، اس بارے میں بات کر ہی لیتے ہیں آج۔ وہ اب تمہاری زندگی میں نہیں ہے، شاید کبھی آئے بھی نہ۔ تم اس بات پہ یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے یقین کر لیا تھا، لیکن پھر بھی ہاں پہ کسی اور کے منہ سے اسے یہ سننا اذیت دیتا تھا۔ مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی۔ اس کا موبائل پھر سے بجنے لگا تھا۔ عیسیٰ کی نظر موبائل نمبر پر گئی، اسی نمبر سے دوبارہ کال آ رہی تھی۔ لیکن مجھے کرنی ہے۔ تم کب تک اس طرح جیو گے؟ آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے؟ ایک سے ایک لڑکی تمہارے ارد گرد موجود ہے، کامیاب ہو، ہینڈسم ہو، آخر کب تک بہانے دے کر مجھے ٹالتے رہو گے؟ ان کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ عیسیٰ کی نظر دوبارہ موبائل پر گئی۔ میرا موبائل دے موم۔ شیوان نے ناگواریت سے بچتے موبائل کو دیکھا اور کال کاٹ دی۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں عیسیٰ۔ اس نے آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو ان میں سرد پن تھا۔ آپ کو یہ سب آسان لگتا ہے موم؟ آپ کو لگتا ہے میں نے کوشش نہیں کی اسے بھولنے کی؟ میں نے کی ہے، اور اسے بھولنے کی کوشش میں وہ مجھے پہلے سے زیادہ یاد آتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے ایک زخمی دل کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا آسان ہے؟ ریئلی موم؟ آپ کو یہ نہیں دکھتا کہ میں کن کن حالات سے گزرا ہوں؟ لیکن آپ کو بس اس بات کی فکر ہے کہ عیسیٰ شادی کر لے۔ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ اس کامیابی کی قیمت خود کو کھو کر چکائی ہے میں نے۔ اس کی آواز اختتام پر کانپی۔ شہوار کی زبان گنگ ہو گئی۔ میں صرف تمہارا بھلا چاہتی ہوں۔ وہ دھیمی پڑی۔ مجھے نہیں چاہیے ایسا بھلا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں قدرت کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ آگے نہ بڑھنے کی وجہ کہیں پیچھے ہی موجود ہے، لیکن آپ اس وجہ کی اذیت کو نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ آپ اس چنار کے درخت تلے نہیں تھیں، وہاں میں تھا۔ آپ نے ہوا سے بجھتے دیے نہیں دیکھے تھے، میں نے دیکھے تھے۔ آپ نے دل ٹوٹنے کی اذیت نہیں دیکھی تھی، میں نے دیکھی ہے۔ آپ کو بس یہ چاہیے کہ میں زندگی میں آگے بڑھ جاؤں۔ وقت لگتا ہے موم، اور ابھی میرے لیے وہ وقت نہیں آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں، سر پھٹنے کو تھا۔ بھول جاؤ اسے عیسیٰ۔ نہیں بھول سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں نے ان 4 سالوں میں ہر انجان نمبر سے کال اٹھائی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے ایک دن وہ کال کرے گی، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ اس نے میرا نمبر پھاڑ کر کہیں پھینک دیا ہوگا، لیکن پھر بھی مجھے امید ہے وہ کال کرے گی۔ جو کچھ 4 سال پہلے ہوا وہ یقیناً کبھی مجھے نہیں بلائے گی، لیکن دل کے کسی کونے میں اس کی بس ایک آواز کا منتظر ہوں، اس کی ایک پکار، اور میں سب چھوڑ کر اس کے پاس چلے جاؤں گا۔ یہ محبت نہیں رہی، یہ اب کچھ اور ہے۔ بھولنے یا یاد رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ میرے اندر کہیں بہت اندر تک موجود ہے۔ وہ خاموش ہے اور ارد گرد سب خاموش ہوا۔ شہوار کا دل دکھ سے بھر گیا۔ عیسیٰ کا دل اذیت سے پھٹنے کو تھا۔ وہ زخم ابھی بھرا بھی نہیں تھا جسے موم نے ادھیڑ دیا تھا۔ اسی پل حیات اس طرف آئے۔ سب ٹھیک ہے؟ عیسیٰ نے رخ پھیر کر گہری سانس لی، آنکھوں کو مسلا اور پھر شہوار کو دیکھ کر ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ موبائل پلیز۔ شہوار نے دھیرے سے موبائل واپس اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ آئی ایم سوری عیسیٰ، اٹ ڈزنٹ میٹر ناؤ۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ کیا ہوا ہے شہوار؟ حیات ابھی تک صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شہوار تھکی سی ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھی۔ میں نے اس کے زخم پھر ادھیڑ دیے حیات۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ حیات کی نظر دروازے کے طرف جاتے عیسیٰ پر گئی۔ راستے میں کسی نے اسے روکا تھا، لیکن وہ سنے بغیر آگے بڑھ گیا۔ میں نے منع کیا تھا تمہیں کہ اس سے اس بارے میں بات مت کرنا، وہ ہرٹ ہو جائے گا۔ میں صرف اس کا بھلا چاہتی ہوں۔ آنسو آنکھوں سے قطار کی صورت پھسلنے لگے۔ اس کے نزدیک یہ بھلائی نہیں ہے۔ اسے وقت شہوار، کتنا وقت نہیں معلوم، لیکن اسے وقت دو۔ ان کی نظر واپس شہوار کی طرف گئی۔ وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ حیات کو ان پر ترس آیا۔ ریلیکس، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں کندھے سے لگایا۔ وہ بھی یہی کہتا ہے اور وہ جھوٹ کہتا ہے۔ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسے ساری عمر لگے گی قرت کو بھلانے میں، اور صرف ایک لمحہ لگے گا اس کی یاد تازہ ہونے میں۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، یہ محبت سے زیادہ ہے۔ حیات کچھ نہ کہہ سکے۔ انہیں صرف اس وقت عیسیٰ کی فکر تھی۔ جانے کتنی ہی دیر وہ سڑک پر یوں ہی گاڑی دوڑاتا رہا۔ سر کا درد مزید بڑھ گیا تھا، اندر کی وحشت بھی۔ کیوں اللہ؟ نظریں باہر کی طرف رکھے اس نے آنکھوں کو مسلا۔ یہ اس قدر اذیت کیوں دیتا ہے؟ یہ زخم بھرتا کیوں نہیں؟
وہ مجھے بھولتی کیوں نہیں ہے؟ کوئی ایک شے تو کر دیں، یا زخم بھر دیں یا وہ مجھے مل جائے، کچھ ایک ہی صحیح۔ باہر اب اندھیرا پھیل چکا تھا، اس نے موبائل بند کر دیا تھا۔ بعض لمحے ایسے بھی ہوتے ہیں جب آپ کو کسی ہمدرد کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وقت صرف تنہائی چاہیے ہوتی ہے۔ اسے بھی اس وقت صرف تنہائی چاہیے تھی۔ مغرب رات میں بدل گئی، تب وہ گھر پہنچا۔ ابھی وہ لاؤنج میں ہی پہنچا تھا جب مبین اس کی طرف آیا۔ سر، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ سفید شرٹ پر بلیک پینٹ، ایک ہاتھ میں کوٹ جبکہ دوسرا ہاتھ میں موبائل تھامے اس نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑے ملازم کو دیکھا۔ واپس بھیج دو، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ اس کے لہجے میں تھکن تھی۔ سر، وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ کہا نا واپس بھیج دو۔ وہ اس وقت صرف آرام کرنا چاہتا تھا۔ جو تھکن جسم پر تھی وہ روح تک اترنے لگی تھی۔ دماغ کو سوچنے سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ سر کا درد ہر شے پر غالب آ گیا تھا۔ دل کا درد پہلے ہی غالب تھا۔ اوکے سر۔ ملازم تابعداری سے سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ اس نے پانی لاتی ملازمہ کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا اور خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پہلی سیڑھی پر وہ یوں ہی رکا، مڑ کر کچن کی طرف جاتے مبین کو دیکھا۔ اسے غالباً کچن سے کچھ لینا تھا۔ مبین؟ جی سر۔ نام کیا ہے ان کا؟ نعمان اسماعیل بتایا ہے سر۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر بنا کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ نعمان اسماعیل؟ ذہن کے پردے پر کچھ نمودار ہوا۔ اس نے شاید یہ نام کہیں سن رکھا تھا، کسی بہت قریبی انسان سے، یوں جیسے وہ انہیں جانتا تھا، لیکن ذہن اس وقت اس قدر تھکاوٹ کا شکار تھا کہ یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ سوچیں اس قدر مخلوص تھی کہ وہ اس وقت کسی کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا نام نعمان۔ راہداری سے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ایک ہاتھ میں اب بھی کوٹ تھا جبکہ دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالا ہوا تھا۔ جھکے سر سے ٹائلوں کو دیکھتے ہوئے دماغ لمحے بھر کو کہیں اور بھٹکا۔ اس نے سر جھٹکا لیکن آواز پلٹنے لگی۔ میرا نام نعمان اسماعیل ہے۔ ایک ہاتھ سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے دوسرے ہاتھ سے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر کھولنے لگا۔ سویا ذہن بیدار ہونے لگا۔ میرا نام نعمان اسماعیل ہے، یہاں کا امام مسجد ہوں۔ دروازے کو پکڑے اس کا ہاتھ ساخت ہوا۔ ٹائی ڈھیلی کرتا ہاتھ رک گیا۔ وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ ارد گرد سب رک گیا۔ موبائل سے آتی رنگ ٹون، ارد گرد گھومتے ملازم، اس کا دل قرت۔ لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی۔ وہ ایک دم تیزی سے ریلنگ کی طرف بڑھا۔ مبین دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ مبین؟ اس کی آواز کانپی۔ دروازے سے باہر نکلتا مبین رک گیا، سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ نام؟ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، آواز ٹوٹ رہی تھی۔ کیا نام بتایا تم نے؟ نعمان اسماعیل سر۔ اس کا ریلنگ پر رکھا ہاتھ پہلو میں آ گرا۔ ساری دنیا ایک لمحے میں ہل گئی۔ دوسری اور آخری بار اس کے نمبر پر کال کرنے کے بعد وہ واپس دروازے پہ گئے۔ بیل بجانے پر اندر سے وہی گارڈ باہر نکلا۔ کیا مسئلہ ہے بھائی بزرگوار؟ وہ اندر بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا اور یہ آدمی بار بار مخیل ہو رہا تھا۔ عیسیٰ آئیں تو ان سے کہیے گا نعمان اسماعیل آئیں۔ اچھا کہہ دوں گا۔ وہ دروازہ بند کرنے لگا جب پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ کون ہے راشد؟ کوئی بزرگ ہیں، عیسیٰ کا پوچھ رہے ہیں۔ نعمان صاحب وہیں رک گئے۔ دروازے سے کوئی 30-35 کی عمر کا باوردی ملازم باہر آیا تھا۔ السلام علیکم انکل، عیسیٰ تو گھر پر نہیں ہے۔ وعلیکم السلام بیٹا، جی بتایا انہوں نے، وہ بس اب واپس جانا چاہتے تھے۔ آپ کو کوئی ارجنٹ کام تھا تو کال کر لیتے ہیں۔ کی تھی، انہوں نے اٹھائی نہیں۔ مبین نے ہاتھ پہ بندی گھڑی کو دیکھا، پھر نعمان صاحب کو۔ آپ انتظار کر سکتے ہیں تو کر لیں، سب گھر والے کسی فنکشن پہ گئے ہوئے ہیں، اب تک تو آنے والے ہوں گے۔ انہوں نے لمحے بھر کو رک کر سوچا، انہیں کل تک لازماً واپس جانا تھا، تو تھوڑی دیر تک انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ملازم کو دیکھتے انہوں نے سر ہلا دیا۔ وہ انہیں لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ نعمان صاحب نے دروازہ کھلنے کی آواز پر سامنے دیکھا اور پھر بے اختیار کھڑے ہوئے۔ وہ عیسیٰ تھا۔ ٹائی ڈھیلی تھی، اسی پینٹ شرٹ میں وہ سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی داڑھی تھی، آنکھیں وہی تھیں، جانے وہ خود وہی تھا یا نہیں۔ اگر ان کا یہاں آنا غلط فیصلہ ہوا تو؟ السلام علیکم۔ عیسیٰ نے صرف ہلکا سا سر ہلا دیا، اور وہ اس وقت کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہیں تھا۔ کچھ بات کرنی تھی، وقت مل سکتا ہے؟ وہ آہستہ سے ایک قدم اٹھاتا ہوا ان کے سامنے آیا اور پھر صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھیے۔ نعمان صاحب اسے دیکھتے بیٹھ گئے۔ عیسیٰ چند لمحے ویسے ہی کھڑا رہا۔ اس کا دماغ معاوضہ ہو رہا تھا، آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں اور دل عجیب سا دھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور ان کی دائیں طرف پڑے صوفے پر بیٹھا، دونوں بازو کی کونیاں گھٹنے پر رکھ لیں اور میز کو گھورنے لگا۔ ممکن ہے شاید میں آپ کو ڈسٹرب کیا ہو۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس نے تیزی سے ان کی بات کاٹی، پھر رکا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، اور آپ؟ اس نے صرف سر ہلا دیا، جانے کی ہاں تھا یا نہ نعمان صاحب سمجھ نہ سکے۔ مجھے آپ کے آنے کا علم نہیں تھا، معذرت، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔
کوئی بات نہیں، مجھے بتا کر آنا چاہیے تھا۔ ایڈریس کہاں سے ملا آپ کو؟ وہ سوگوار سے مسکرایا۔ ایک پرانی کتاب سے ملا تھا جسے میرے گھر میں 4 سال سے کھولا نہیں گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی لیکن سر ہلا دیا۔ میں کچھ منگواتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اسے اٹھتے دیکھ انہوں نے ٹوکا۔ مجھے صرف بات کرنی ہے آپ سے۔ میرے خیال سے چائے پیتے ہوئے بات ہو سکتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ملازم کو چائے اور اپنے لیے کافی کے ساتھ کچھ اور لانے کا کہا۔ جب وہ واپس آیا تو نعمان صاحب فون بند کر رہے تھے۔ وہ واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ ملازم کے چائے لانے اور ان دونوں کو پیش کرنے تک خاموشی چھائی رہی۔ ملازم کو چائے کا اشارہ کر کے ان کا کپ اٹھا کر ان کو دیا اور اپنی کافی لبوں سے لگا لی۔ آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کاش وہ یہ سوال ان سے بھی کر سکتا۔ ملازم نے بتایا تھا کہ آپ لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ مجھے علم ہوتا نا تو نہ آتا۔ کزن کی شادی تھی، موم ڈیڈ وہیں ہیں۔ میں کسی وجہ سے واپس آ گیا۔ آپ نے شادی نہیں کی ابھی تک؟ کافی اس کے اندر تک جلا گئی۔ پیالی واپس رکھتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کا دل وحشت کا شکار ہوا۔ وہ جانتے تھے پھر بھی انجان مر رہے تھے۔ میں الفاظ اٹک گیا۔ کیا وجہ دیتا؟ شاید آپ کو کسی کا انتظار تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر نعمان صاحب کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے وہ خاموش رہا۔ شاید اس نے کہہ دیا، اقرار کر لیا خود سے بھی۔ مجھے بھی تھا۔ انہوں نے پیالی میز پہ رکھی اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اپنی بیٹی کے لیے۔ عیسیٰ کے حلق میں کچھ اٹکا۔ میں اب تک انتظار ہی کرتا رہا۔ چند دن پہلے مجھے ادراک ہوا کہ اس انتظار نے میری بیٹی کا بہت نقصان کر دیا ہے۔ جس شخص کو مجھے اپنی بیٹی کے لیے چننا چاہیے تھا اسے میں خود ہی رد کر چکا ہوں۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہے تھے، نگاہیں میز پر جمی تھیں۔ اس ادراک نے مجھ سے وہ سکون چھین لیا جو اتنے عرصے سے میرے اندر تھا، وہ صبر بھی چھین لیا جو میں اگلے کئی عرصے تک کر سکتا تھا۔ اس لیے میں آج پھر سے اس شخص کے پاس آیا ہوں جسے قدرت نے ایک بار میرے گھر سوالی بنا کر بھیجا تھا اور میں نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا۔ عیسیٰ کی آنکھیں جلنے لگیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے۔ کچھ دن پہلے میں قرت کے کمرے میں گیا تو وہ کہہ رہی تھی کہ جس دن اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا کاش وہ اسی دن مر جاتی۔ وہ موت کی دعا کر رہی تھی کیونکہ زندگی اس پر تنگ کر دی گئی ہے۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ یہ اذیت سمجھ سکتے ہیں؟ میں نے اپنی بیٹی کے منہ سے موت کی خواہش سنی۔ مجھے لگا میرا دل رک گیا ہو۔ دل تو اس کا بھی رک گیا تھا۔ میں بھاری دل اور کاندھوں سے یہاں بیٹھا ہوں۔ آپ کی مرضی ہے یہ بوجھ اتاریں یا رہنے دیں، میں مجبور نہیں کروں گا۔ عیسیٰ کو دیکھتے وہ چند لمحے کو رکے۔ اگلی بات بہت مشکل تھی۔ اس کا جواب اس سے زیادہ مشکل ہوتا۔ پھر انہوں نے گہری سانس لی۔ چند سال پہلے جب آپ ہمارے علاقے میں آئے تھے تو آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں میں اس سوال کا جواب اب دوں۔ اگلے کئی لمحے ارد گرد خاموشی چھائی رہی اور پھر انہیں عیسیٰ کی آواز سنائی دی۔ مجھے لگا تھا قسمت مجھ پر کبھی مہربان نہیں رہی۔ مجھ سے ہر وہ خوشی چھین لی گئی جو میرا مقدر ہونا چاہیے تھی۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ عجیب ہے کہ میں نے کبھی کسی چیز کے چھیننے پر واویلا نہیں کیا۔ وہ صبر نہیں تھا، وہ خاموشی تھی۔ پہلی بار قرت کے چھیننے پر خاموشی توڑی تھی۔ میں نے شکوہ کیا اور بہت کیا۔ آپ نے میرے دل کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا سر۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ ابھرا۔ میں بہت بوجھ اٹھائے پھر رہا ہوں عیسیٰ، مجھ پر اور بوجھ مت ڈالیں۔ وہ شکست خوردہ نظر آنے لگے۔ اور عیسیٰ جس نے سوچا تھا کہ وہ انہیں بہت سنائے گا، انہیں بتائے گا کہ انہوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے سب اندر دبا لیا۔ میں بوجھ نہیں ڈال رہا، میں صرف اپنے اندر کا درد نکال رہا ہوں، لیکن شاید اس کی اب ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے میرا دل ہلکا کر دیا ہے۔ وہ پہلی بار دل سے مسکرایا۔ آپ میری بات سنیں سر، میں عیسیٰ حیات آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں، اس وعدے کے ساتھ کہ میں اس دنیا کا آخری انسان ہوں گا جو اس کی آنکھوں میں آنسو لائے گا۔ نعمان صاحب چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ انہیں افسوس تھا کہ وہ اذیت ان کی وجہ سے اس شخص اور ان کی بیٹی کا مقدر بنی تھی جس کے وہ دونوں حقدار نہیں تھے۔ مجھے آپ پر اور آپ کے وعدے پر یقین ہے، میری طرف سے آپ کو انکار نہیں ملے گا، لیکن میں چاہوں گا آپ کے خاندان کا کوئی فرد میرے خاندان کے سامنے یہ خواہش رکھے۔ اس کی مسکراہٹ تھمی، لیکن پھر اس نے سر ہلا دیا۔ میرے پیرنٹس آپ کے گھر آئیں گے، مجھے امید ہے اس بار آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ میں کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا تھا۔ کچھ کہنے کے بجائے اس نے سر ہلا دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ میرے کہنے پر یا میرے یہاں آنے پر؟ عیسیٰ نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں چاہوں گا آپ ایسا سوچیں بھی مت۔ آپ کا یہاں آنا میرے لیے معجزہ ہے، ایسا معجزہ جس کے لیے میں نے عرصہ دعا کی ہے۔ یہ میرے لیے خوشی سے زیادہ عزت کا باعث ہے کہ آپ نے قرۃ العین کے لیے مجھے سنا۔ میرے بھائی صاحب جواد کے لیے قرۃ کر کہہ رہے ہیں عیسیٰ، وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں، اور سچ پوچھو تو مجھے ان کی طرف سے ڈر ہے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں چاہوں گا کہ یہ سب جلدی ہو۔
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ جواد کے ذکر پر اس کا چہرہ تناؤ کا شکار ہوا تھا۔ نعمان صاحب اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ بھی ان کی تقلید میں اٹھا۔ انہوں نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ عیسیٰ لمحے بھر کو ٹھہر گیا۔ وہ الگ ہوئے اور ہلکا سا مسکرائے۔ میں چلتا ہوں، آپ یہیں رک جائیں۔ وہ فوراً بولا تھا، نہیں مجھے کل صبح واپس جانا ہے۔ اس نے بس سر ہلا دیا۔ ان کا نمبر لے کر ان کو دروازے تک چھوڑ کر جب وہ واپس آیا تو مبین لاؤنج میں سے برتن اٹھا رہا تھا۔ عیسیٰ رکا۔ نعمان صاحب کو تم نے روکا تھا یہاں؟ جی سر۔ وہ گھبرا گیا کہ شاید غلطی ہو گئی تھی۔ عیسیٰ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر والیٹ نکال کر چند نوٹ نکالے اس کے ہاتھ میں پکڑائے۔ بہت شکریہ مبین۔ آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور پھر تیزی سے اوپر کی طرف بڑھا۔ لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور پیچھے کھڑا مبین تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ سن ہو گیا۔ پھر ہاتھ میں پکڑے نوٹوں پر نظر پڑی تو ایک خوشی کی لہر سر تاپا دوڑ گئی۔ کچن میں رکھا سالن گرم کرتے اس نے روٹی بھی بنا ڈالی۔ ملازمہ صبح کی جا چکی تھی ورنہ اسے کام نہ کرنا پڑتا۔ سالن شاید صبح ہی بنایا گیا تھا ورنہ رات کو تو قورمہ ہی پکا تھا۔ روٹی اتار کر وہ سالن پلیٹ میں ڈالتی باہر آ گئی۔ چائے کا کپ دوسرے ہاتھ میں تھا۔ ٹیبل پر کھانا رکھتے خود کرسی کھینچ لی۔ عجیب بیزاری سے ہو رہی تھی۔ تم اب ناشتہ کر رہی ہو؟ ثنا قریب سے گزری تو اسے دیکھتے تعجب سے پوچھا۔ جی، نظر آ بھی رہا ہے پھر بھی پوچھ رہی ہیں؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ صبح دیر سے اٹھو گی تو دیر سے ہی ناشتہ کرو گی نا، سب کے ساتھ کر لیتی صبح۔ زینب کی طبیعت خراب تھی بھابھی، ساری رات اس کے ساتھ جاگتی رہی ہوں، صبح ہی آنکھ لگی تھی بس۔ کچھ تھکن سے اس نے بتا دی۔ دوائی تو لی تھی کل، ویسے جواد کو کہہ دیتی وہ لے جاتا ہاسپٹل، باپ ہے اس کا، خرچ کرنے کا فرض بنتا ہے۔ کاش اسے بھی یہ احساس ہوتا۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ ثنا جانے کے بجائے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ماریا نے بمشکل کھانا زہر مار کیا۔ اب پھر سے بھابھی سے بحث شروع ہو جاتی۔ علی گیا تھا جواد سے ملنے، وہ پوری کی پوری چونکی۔ کس لیے؟ کس لیے مطلب؟ بھائی بات کرنے ظاہر ہے، ایسے کیسے وہ تمہیں طلاق دے سکتا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں بات کرنے کی بھائی کو، میں کوئی گری پڑی عورت نہیں ہوں جو آپ لوگ میرے لیے اس سے بات کرتے پھریں۔ اس نے کھانا پیچھے کر دیا، ہو گیا اس کا ناشتہ۔ تو کیا ساری عمر بھائی کے گھر ہوگی؟ سوال کچھ ٹھیک تھا۔ ماریا کو آگ لگا گیا۔ باپ کا گھر ہے میرے، جب تک رہوں۔ ماموں کہاں کام کرتے ہیں اب ماریا؟ جب سے دکان چلی ہے وہ تو ڈھے گئے ہیں۔ ساری محنت علی کو ہی کرنی پڑ رہی ہے، گھر کا خرچہ، ماموں کی دوائی، حاشر کی فیس، اپنے بچے ہیں تو ہمارے، اور اب تم لوگوں کا خرچہ الگ۔ وہ گویا انگلیوں پر گنواتی گئی۔ اپنے ابا کا کھا رہی ہوں بھابھی۔ اس سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی تھیں، سو اب بھی تڑک کر کہہ دیا۔ لو، ابھی تو بتایا کہ وہ بستر پر پڑیں، کام کرتے کہاں ہیں؟ اس لیے کہہ رہی تھی کہ جواد سے بات کرو، معاملہ حل کرو آپس میں۔ ایک بچی کی ماں ہو، طلاق ہو گئی تو زندگی رک جائے گی۔ وہ اب رسانے سے سمجھا رہی تھی۔ جتنا سلجھانا تھا سلجھا لیا۔ وہ شخص اتنا ہی وفادار ہوتا تو دوسری شادی کرنا سوچتا۔ مجھے اب نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چائے کا کپ اٹھایا کہ سر درد کر رہا تھا جب پیچھے سے آواز آئی، سارا قصور اس کا تو نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ تم نے بھی کیا ہوگا کہ وہ طلاق دینے کی بات کر رہا ہے۔ ماریا رک گئی، رک کر صدمے سے انہیں دیکھا۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے اپنے باپ اور بھائی کا بنایا گیا رشتہ آخری حد تک نبھایا بھابھی۔ جس جہنم میں انہوں نے بھیجا تھا اس سے جل کر آ رہی ہوں، اب بھی میرا قصور ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ سارا قصور تمہارا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو وہ طلاق۔ ماریا نے اس کی بات کاٹ دی۔ بار بار یہ لفظ منہ سے مت نکالیں، دینی ہے تو دے دے طلاق، مر نہیں چاہوں گی میں۔ ثنا ناگواری سے اسے دیکھتے اٹھی۔ تمہارے یہی تیور ہیں جو وہ طلاق دے رہا ہے۔ خود کو ذرا دھیمے مزاج کا بناتی تو اپنے گھر ہوتی، لیکن نہیں، تمہیں تو بس سارے الزام کسی اور پر ڈالنا ہے، چاہے خود جو بھی کرو۔ وہ بڑبڑا کر تانا مارتی وہاں سے چلی گئی اور ماریا وہیں کھڑی رہ گئی۔ پھر تھک کر کرسی پہ بیٹھی۔ جب سے وہ واپس آئی تھی اٹھتے بیٹھتے بھابھی یوں ہی تانے مار رہی تھیں، سارے الزام اس پر ڈال کر۔ جواد خود بری ذمہ ہو گیا تھا اور وہ سب کی نظروں میں مجرم بن گئی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے رات کو ڈنر پر یہ بم پھوڑا تھا۔ حیات و شہوار کو اس سے اس بات کی توقع نہیں تھی، کم از کم کل جو کچھ ہوا اس کے بعد تو بالکل نہیں۔ لمحے بھر کو تو وہ شاکڈ رہ گئے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ انہیں لگا شاید انہوں نے غلط سنا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پرسکون انداز میں اپنی بات دہرائی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ شہوار کو ٹینشن ہوئی۔ عیسیٰ دھیرے سے ہنس دیا۔ آئی ایم ایبسلیوٹلی فائن مام۔ میرا خیال ہے اس کا دماغ شاید ہل گیا ہے۔ حیات کا لہجہ مشکوک تھا۔ عیسیٰ ایک بار پھر ہنس دیا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔
پھر یہ فیصلہ کیسے لے لیا اچانک؟ اچانک تو نہیں لیا، آپ ہی تو کافی عرصے سے کہہ رہی تھیں شادی کا، اور تم مان نہیں رہے تھے۔ اب مان گیا ہوں۔ اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے، 29 سال کا ہو گیا ہوں، اب نہیں کروں گا تو شادی کب کروں گا؟ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ شہوار اور حیات نے خاموش نظروں کا تبادلہ کیا۔ تم حیران کر رہے ہو عیسیٰ، حالانکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آف کورس میں خوش ہوں، وہ سنبھلی۔ بہت اچھی بات ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیسی لڑکی چاہیے، کس مزاج کی؟ فیملی کی کافی لڑکیاں ہیں میری نظر میں، اور ہمارے فرینڈ سرکل میں بھی کافی ہیں۔ میں نے لڑکی ڈھونڈی ہے۔ اس نے مسکراہٹ دبائی، اور یہ آج صبح کی دوسری حیران کن بات تھی۔ اس کا بار بار بلا وجہ مسکرانا، ہنسنا، یہ تبدیلی اچھی ہونے کے باوجود ان دونوں کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ اوکے، کیا نام ہے اس کا؟ حیات ذرا سنبھلے۔ اس کا نام، اس نے رک کر باری باری دونوں کے چہرے دیکھے۔ قرۃ العین ہے۔ لمحے بھر کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ یہ نام اگر عیسیٰ حیات کو حفظ تھا تو بھولے اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے۔ کم از کم یہ نام وہ نہیں بھول سکتے تھے۔ اس کا دماغ واقعی ہل گیا۔ اس کا دماغ واقعی ہل گیا۔ حیات کا شک یقین میں بدلا۔ عیسیٰ نے اس بار زور سے ہنس دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر تم نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہاں، وہ تو دیکھا ہے۔ یقیناً اسی خواب کا اثر ہے، اور یہ پہلی بار تھا جب اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور چہرے کو قدرے سنجیدہ کیا۔ ریلیکس ڈیئر پیرنٹس، میں نہ ہی پاگل ہوا ہوں اور نہ ہی کسی خواب کے زیر اثر ہوں۔ پھر کچھ بتانا پسند کرو گے؟ شیور۔ بات یوں ہے کہ میرے قرۃ کے ڈیڈ سے بات ہوئی ہے کل۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کے گھر رشتہ لے کر آ سکتا ہوں۔ کب ہوئی بات؟ آپ آم کھائیں، گٹلیاں کیوں گر رہا ہے؟ کیونکہ بیٹا جی، یہ آم ہمارے اپنے ہی گھر کا ہے۔ اس نے رخ پھیر کر حیات کو دیکھا۔ آپ کو لگ رہا ہے میرا دماغ واقعی ہل گیا ہے؟ جانے سچ میں سنجیدہ ہوا تھا یا ایکٹنگ تھی؟ لیکن حیات ذرا سنبھلے۔ تم اب اس طرح کی باتیں کرو گے اور وضاحت نہیں دو گے تو ہم یہی سمجھیں گے نا؟ عیسیٰ نے بے اختیار ماتھا مسلا۔ دیکھیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرا دماغ بھی اپنی جگہ پر ہے، 100% اپنی جگہ پر ہے، اور میں کسی خواب کے زیر اثر بھی نہیں ہوں۔ میری نعمان صاحب سے کل واقعی میں بات ہوئی ہے۔ اتنے سالوں بعد ایسے اچانک کیسے؟ بس جو خدا کو منظور۔ یوں سمجھے میری دعائیں قبول ہو گئیں۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان دونوں کو نعمان صاحب کے یہاں آنے کا نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب اس کی طرف سے ہو۔ چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ رشتہ لے کر کب جانا ہے ان کے گھر؟ ویکینڈ پر چلے جائیں؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ مناسب رہے گا، تیاری بھی تو کرنی ہے۔ شہوار اب سب بھلائے پرجوش سی ہوئی تھی۔ عیسیٰ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ زیادہ کچھ اعتماد مت کیجیے گا مام، وہ سادہ سے لوگ ہیں اور یہ سب پسند نہیں کرتے۔ تم بس دور رہو اس سب سے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا کیا انتظام کرنا ہے۔ اس نے بس سر ہلا دیا اور اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے آفس کا کام کرنا تھا، بہت خوش لگ رہا تھا عیسیٰ۔ حیات کے دل میں عرصے بعد عیسیٰ کو لے کر سکون سا پیدا ہوا تھا۔ اللہ اسے خوش رکھے۔ ان کی زبان سے بیک وقت آمین نکلا تھا۔ منور صاحب دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئے تو عیسیٰ کسی فائل کو چیک کر رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتے میز تک آئے۔ آپ نے فائلز منگوائی تھیں سر؟ رکھ دیں۔ اسی طرح فائل دیکھتے مصروف سا جواب دیا۔ ذیشان حیدر صاحب سے میٹنگ فائنل ہو گئی ہے سر۔ وہ ویکینڈ سے پہلے بزی تھے، لیکن آپ کے کہنے پر انہوں نے میٹنگ شیڈیول کر دی۔ ٹھیک ہے، آپ تیاری کر لیں میٹنگ کی۔ منور صاحب چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ آپ بہت خوش لگ رہے ہیں سر۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ یہ سوال ہے؟ کمپلیمنٹ۔ عرصے بعد آپ کو خوش دیکھا ہے۔ عیسیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اور آپ کو یہ کیوں لگا کہ میں خوش ہوں؟ آپ صبح سے بغیر کسی وجہ کے مسلسل مسکرا رہے ہیں۔ ایک دو اسٹاف ممبرس کی لیو بھی اپروو کر دی بنا وجہ پوچھے۔ صبح مس افشا آپ کے لیے غلطی سے کافی کی جگہ چائے لے آئی اور آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ وہ تب سے حیران ہے۔ آپ خاصی فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس حوالے سے آج۔ پورا آفس جانتا تھا کہ وہ چائے کس قدر ناپسند کرتا تھا۔ عیسیٰ ہونٹوں پر انگلیاں رکھے انہیں سنے گیا۔ وہ چہرے کی مسکراہٹ چھپا سکتا تھا، آنکھوں کی نہیں۔ وہ خوش تھا اور کوئی بھی یہ بات بتا سکتا تھا۔ میں خوش ہی ہوں منور صاحب، اتنا کہ اگر میں کسی ملک کا بادشاہ ہوتا تو آج ملک میں عام تعطیل کا اعلان کروا دیتا۔ وہ سر جھٹک کر مسکراتے سیدھا ہوا۔ آپ کے خوش ہونے کا سن کر اچھا لگا، بہت شکریہ۔ مسکرا کر سر کو ہم دیا۔ وہ چلے گئے تو وہ دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دل کی حالت بیان سے باہر تھی۔ بیک وقت خوشی، سکون، بے چینی، بے قراری، ہر جذبہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وقت کو آگے گھما دیتا۔ ویکینڈ پر میں ابھی 4 دن باقی تھے۔ صبر عیسیٰ حیات، صبر۔ گہری سانس خارج کرتے اس نے فائل دوبارہ کھول لی۔ ذہن کو ارد گرد سے ہٹا کر کام پہ لگایا ہی تھا جب سامنے رقم موبائل بجنے لگا۔ اس نے وہ اٹھایا۔ زین کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو عیسیٰ؟ اس کی آواز قدرے بھاری تھی۔ آگے بھی بول دو۔
ایک تو سب کو آفس ٹائم میں کال کرنا یاد آتا تھا، وہ آفس میں ہوتا تو بال کچانے کی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ آج میرا رزلٹ تھا، اوہ، کل تک اسے یاد تھا، لیکن پھر ذہن میں کل سے اتنا سب چل رہا تھا کہ وہ بھول گیا۔ دوسری طرف ذہن اب خاموش تھا، عیسیٰ کو پریشانی نے گھیرا۔ کیا رزلٹ آیا؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ تم پاس ہو گئے؟ خاموشی۔ ذہن، تو کیا وہ اس بار بھی ناکام ہو گیا تھا؟ عیسیٰ کو یکدم شدید ترین دکھ نے گھیرا۔ دیکھو ذہن، اٹس اوکے، زندگی میں ایک CSS ہی تو نہیں بچا نا، اور بھی بہت کچھ ہے۔ اسے سمجھ نہیں آئی مزید کیا کہے، موٹیویشن دینے والے سارے الفاظ کہیں گم ہو گئے۔ میں ماگلا کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ یکدم کھڑا ہوا۔ تم ایسا کچھ سوچنا بھی مت، آدھے راستے میں ہوں۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ شٹ اپ، تم کچھ ایسا ویسا نہیں کرو گے، سمجھے؟ وہ غرایا۔ فائل سمیٹی، پیچھے کورٹ تھا، اسے لینے کا وقت نہیں تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھائی اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ اگر تم وہاں آ گئے تو ٹھیک، ورنہ کچھ نہیں، سمجھے تم؟ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ لفٹ کا بٹن دبایا، وہ نیچے تھی۔ او خدایا، وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اب تو سب ٹھیک ہونے جا رہا تھا، وہ بالآخر خوش تھا۔ انہیں بھی، ابھی بھی۔ تمہارے پاس 10 منٹ عیسیٰ۔ زین نہیں، وہ چلایا۔ ارد گرد سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ 10 منٹ تک اگر تم نہ آئے تم کچھ نہیں کرو گے۔ وہ تیزی سے سینے پلانگتے ہوئے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ کسی کو ٹکر لگی، کسی کے ہاتھ سے فائلز گریں، کوئی لڑکھڑایا، لیکن اسے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر تم نہ آئے زین پلیز، تو میں سب کو ٹریٹ دے دوں گا اور تم مس کرو گے۔ اس کے قدم رک گئے، ارد گرد چلتے لوگ، اس کی سانس بھی۔ زین، اس کی آواز بے یقین ہوئی۔ تمہیں کیا لگا میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں؟ ایوی، اتنی محنت سے ایگزامس دیے، پاس ہوا، اور اب خودکشی کر لوں؟ وہ چمک کر بول رہا تھا۔ میں پاس ہو گیا۔ تم واقعی پاس ہو گئے ہو؟ بالکل، دوسری مرتبہ ہی، وہ فخر سے بول رہا تھا۔ عیسیٰ کا دماغ کھول اٹھا، ساری ٹینشن غصے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تم گھٹیا انسان! اور وہاں کھڑے کھڑے اسے جو گالی آتی تھی، پھولی سانسوں کے درمیان اس نے زین کو وہ گالی دے دی۔ وہ خاموش ہوا تو زین کی آواز ابھری۔ ہو گیا؟ بہت شکریہ ان تعریفوں کا۔ اب ریسٹورنٹ آ جاؤ، سب دوست یہیں آ رہے ہیں۔ میں نہیں آ رہا، جہنم میں جاؤ تم میری طرف سے۔ موبائل کانوں سے ہٹا کر کال کاٹی اور ارد گرد دیکھا، سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی چنگھاڑ پر سب فوراً رفو چکر ہوئے۔ عیسیٰ نے ماتھے کو ہاتھ لگایا، وہاں پسینے کی بوندیں تھیں۔ اس کی پوری ہستی چند لمحوں کے لیے ہل کر رہ گئی تھی۔ وہ تقریباً ڈنر کے وقت وہاں پر پہنچا تھا۔ ہوٹل میں گویا رنگ بو کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ زین نے اسے میسج کر کے لوکیشن سینڈ کر دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اوپر ہوں گے، سو وہ سیدھا اوپر ہی آ گیا تھا۔ ٹیرس پر سب سے پہلی نظر اس کی زین پہ پڑی تھی۔ وہ عمار کے ساتھ کھڑا ہنستے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ عیسیٰ کو دیکھا تو گلاس رکھ کر اس کی طرف آیا اور زور سے اسے گلے لگا کر بھینچا۔ پیچھے ہٹ، اس نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ اصلاً تمہیں مبارکباد دینی چاہیے مجھے۔ زین نے الگ ہو کر اسے گھورا۔ کال پر جو دی تھی کافی نہیں تھی؟ سب سے بیسٹ تھی، کسی ایک نے بھی ایسے مبارک نہیں دی۔ اس نے رخ موڑ کر ارد گرد دیکھا، وہاں سب جمع تھے جن کو زین جانتا تھا، اور اس سب میں اسے صوفیہ بھی نظر آئی، جس نے اسے دیکھ کر یوں نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ عیسیٰ نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کل اس کو اچھا خاصا ناراض کر دیا تھا اس نے۔ چینج تو کر لیتے۔ زین کی آواز پہ اس نے اپنے لباس کو دیکھا۔ سیاہ پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنے ہوئی تھی، کوٹ اور ٹائی گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ میٹنگ سے سیدھا یہیں آیا ہوں۔ زین نے قدرے غور سے گھور کر اسے دیکھا۔ بہت خوش لگ رہے ہو۔ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے منہ کی زاویہ درست کی ہے۔ کل سے بلا وجہ ہی چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی۔ ہو سکتے ہو، لیکن وجہ کیا ہے؟ تمہارا CSS کلیئر کرنا کیا خوش ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ تو مت ہی کہو کہ تم میرے CSS کلیئر کرنے پہ خوش ہو رہے ہو۔ زین نے منہ بنایا۔ کم از کم یہ وجہ تو ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ ابروز کا ہے۔ میں نہیں جانتا، لیکن آخری بار ایسی چمک تمہارے چہرے پہ تب دیکھی تھی جب تم نے ملتان میں بتایا تھا کہ قرۃ العین امام صاحب کی بیٹی ہے، اور پچھلے 4 سالوں میں یہ پہلی بار تھا جب قرۃ کے ذکر پر زین نے عیسیٰ کے چہرے پہ تکلیف نہیں دیکھی تھی۔ اس بار وجہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ وہ سر جھٹک کر ہنسا۔ بتا دو بھائی، کیا وجہ ہے؟ صبر کرو، کچھ دن تک بتاتا ہوں۔ مجھ سے نہیں ہوتا صبر، اب تو مجھ سے بھی نہیں ہو رہا۔ بالا میں ہاتھ پھیرتے وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ کیا بڑبڑا رہے ہو؟ زین مشکوک ہوا۔ کچھ نہیں، یہ بتاؤ انکل کا ریئیکشن کیا تھا؟ اب کے زین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ بہت خوش تھے وہ۔ جب انہوں نے میرا رزلٹ سنا تو مجھے گلے لگایا۔ انہوں نے کہا انہیں مجھ پہ فخر ہے۔
سر جھٹکتے اس کے چہرے پر صاف محسوس کی جانے والی خوشی تھی۔ عیسیٰ اسے چند لمحے مسکرا کر دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھتے زور سے گلے بھینچ کر گلے لگایا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں زین۔ اس کی پشت تھپکی، زین الگ ہوا اور پھر آنکھوں کا نم گوشہ صاف کیا۔ ایموشنل کر دیا۔ زیادہ خوش مت ہو، بھولا نہیں ہوں میں کہ تم نے میری جان نکال لی تھی، تقریباً۔ زین ہنس دیا۔ تمہیں لگا تھا میں واقعی خودکشی کر لوں گا؟ نہ کرتے تو میں خود تمہیں مارکلا سے دھکا دے دیتا۔ وہ کچھ اور کہتا اس سے پہلے زین کو کسی نے آواز دی۔ وہ عیسیٰ کو انجوائے کرنے کا کہہ کر اس طرف چلا گیا۔ عیسیٰ صوفیہ کی طرف بڑھ گیا۔ کین وی ٹاک؟ صوفیہ کے ساتھ کھڑی لڑکیاں معنی خیزی سے اسے دیکھتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئیں۔ میں سن رہی ہوں، اس نے ہاتھ سینے پہ باندھ لیا۔ اس دن جو کچھ فنکشن میں نے کہا اس کے لیے سوری۔ تو تمہیں احساس بھی ہوتا ہے کہ تم نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ میں اس وقت ڈسٹرب تھا صوفیہ۔ تو اگر تم ڈسٹرب ہو تو جو ضائع کہو گے اور دوسروں کا دل دکھاؤ گے۔ عیسیٰ کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ اس نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا جب وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو تم ناراض ہو جاؤ۔ واو، جب تمہیں احساس ہی نہیں ہے تو سوری کیوں بول رہے ہو؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہے، اور کم از کم میں تمہیں سوری بول رہا ہوں۔ اگر تمہیں قبول نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ ایٹیٹیوڈ مت دکھاؤ، کیونکہ میں کسی کا ایٹیٹیوڈ برداشت نہیں کرتا۔ وہ درستی سے کہتے مڑ گیا۔ اس کی بلا سے ناراض رہے گا، اسے جیسے پرواہ تھی۔ وہ پھر صرف 15-20 منٹ وہاں رکا تھا۔ وہ اس وقت شدید تھک چکا تھا اور مزید اسے یہاں نہیں رہنا تھا۔ قرۃ نے پچھلے ایک ہفتے میں جو اطمینان ابا کے چہرے پر دیکھا تھا وہ آج پریشانی میں بدلا تھا۔ وہ صبح سے گھر پر تھے اور صرف نماز کے لیے مسجد گئے تھے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ وہ ان کوئی اور کے بارے میں جانتی تھی۔ اماں نے کل ہی بتایا تھا کہ اس کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ کون لوگ یہ نہیں بتایا تھا۔ اسے دلچسپی بھی نہیں تھی۔ وہ بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ اس وقت بھی وہ رجسٹر اٹھائے بچیوں کی ٹیسٹ چیک کر رہی تھی جب اماں اسے بلانے آئیں۔ باہر آؤ اور حلیہ درست کرو اپنا، خاصی مہذب خاتون ہیں، کیا سوچیں گی؟ وہ قدر سستی سے اٹھی۔ مہر کا سوٹ، اس کا سوٹ استری کر کے رکھ دیا تھا، وہ پہنا، منہ ہاتھ دھوئے، بال کیچڑ میں باندھے اور دوپٹہ سر پر رکھ کر باہر آئی۔ چھوٹا سا لاؤنج نما کمرہ تھا جس کے سرے پر کمرے تھے اور سامنے برآمدہ۔ آواز برآمدے سے آ رہی تھی۔ وہ برآمدے کی طرف بڑھی۔ سامنے کاٹن کا سیاہ سوٹ پہنے طرح دار سی خاتون بیٹھی تھی۔ دوپٹہ کاندھے پر تھا اور بال جوڑے میں بندھے تھے۔ مسکرا کر اماں کی بات سن رہی تھی جب قرۃ کی نظر پڑی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ رنگت گندمی لیکن صاف تھی۔ چہرے پر نرم سا تاثر تھا۔ مناسب قد اور باوقار چال۔ قرۃ العین تو وہ تھی قرۃ العین جس کے لیے عیسیٰ حیات جوگ لینے کو تیار تھا، جس کے لیے وہ 4 سال سے ایک مقام پر رک گیا تھا، جس کے لیے اس نے ہر خوبصورت چہرہ ٹھکرا دیا تھا۔ اس نے اس عام سی لڑکی میں ایسا کیا دیکھا تھا؟ دیکھا؟ عیسیٰ نے تو اسے دیکھا تک نہیں تھا سوائے اس کی آنکھوں کے۔ وہ قریب آئی تو شہوار نے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ بھوری آنکھیں، ایسی آنکھیں تو اس کے ارد گرد ہزار ہوتی، یا ان آنکھوں میں کچھ اور تھا جو عیسیٰ حیات کا دل لے ڈوبا۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا تو شہوار چونکی، بے اختیار کھڑے ہو کر اسے گلے سے لگایا۔ وعلیکم السلام، آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ وہ ساتھ رکھی کرسی پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بہت اشتیاق تھا مجھے قرۃ سے ملنے کا، بالآخر مل ہی لیا۔ بہت پیاری بچی آپ کی۔ وہ بس سر اٹھائے اور نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ اسے کیسے جانتی تھیں؟ اماں ان کے بارے میں پوچھتی رہیں اور وہ بتاتی رہی۔ اپنا کاروبار تھا، ملک بھر میں پھیلا ہوا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، سب اسی کا تھا، سلجھا ہوا، با اخلاق، با ادب، ہینڈسم، انگلینڈ میں پڑھ کر آیا تھا، لاکھوں میں ایک تھا، کروڑوں میں بھی ایک۔ اسلام آباد میں گھر بھی اپنا تھا۔ وہ بتاتی رہیں، اماں متاثر ہوتی رہیں۔ 3 دن پہلے ہی نعمان صاحب نے اس رشتے کا بتایا تھا۔ ان کے کوئی جاننے والے تھے، کون سے جاننے والے یہ نہیں بتایا تھا۔ ماشاء اللہ، آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ اماں کی آواز بھی متاثر لگ رہی تھی۔ عیسیٰ حیات۔ اور اس نام پر قرۃ نے بے اختیار نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا اس نے غلط سنا تھا؟ مہر کی نظر اس پر گئی، مسکراہٹ سمٹی۔ آپ نے کیا نام بتایا؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ شہوار کی نظریں اس کے زرد پڑتے چہرے پر گئیں۔ عیسیٰ حیات اس کا نام نہیں تھا، وہ شہوار کا چہرہ تھا جس نے قرۃ العین کو بتایا تھا کہ وہ کس عیسیٰ حیات کی بات کریں گی۔ اس کے ارد گرد دھماکے پھٹے، آنکھیں جلنے لگیں۔ 4 سال پہلے کا ہر احساس پھر سے جاگ گیا۔ سفید بکھرتے پھول، کانچ کے ٹکڑے، فرش پہ پھیلتا خون، بیٹھک کا منظر، چنار کا درخت، بجھتے دیے اور وہ سفید خط۔ وہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ واپس نہیں آئے گا، پھر کیوں؟ میں آتی ہوں۔
وہ جھٹکے سے اٹھی اور اندر کی طرف بڑھی. اس نے پیچھے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا. کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور بیڈ پہ بیٹھی. عیسیٰ حیات وہ عیسیٰ حیات کی ماں تھی. وہ اس شخص کی ماں تھی جس سے اس نے پچھلے 4 سال میں صرف نفرت کا رشتہ رکھا تھا. وہ شخص جو کہہ کر گیا تھا کہ وہ ہر نشان مٹا کر جا رہا ہے، وہ نئے نشان بنانے کیوں آیا تھا؟ وہ اس کے شہر چھوڑ کر جانے والا اجنبی پھر کیوں واپس لوٹا تھا؟ اس کا سر درد کرنے لگا. وہ دوبارہ باہر نہیں گئی. مہر 1-2 بار اسے بلانے بھی آئی، لیکن اس نے سر درد کا بہانہ کر دیا. جانے وہ لوگ کب واپس گئے؟ کب مہر نے آ کر مٹھائی کمرے میں رکھی. وہ کمبل میں منہ دیے سوئی رہی. ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب باہر سے بہت سی آوازیں آنے لگیں، اور ان سب میں واحد آواز جسے اس نے پہچانا تھا وہ تایا کی تھی. وہ جھٹکے سے اٹھی، چپل ڈھونڈ کر پہنی اور برآمدے کی چوکھٹ تک آئی. باہر تایا، تائی، چچا اور پپو آئے تھے. مٹھائی، سوٹ اور پھل اٹھائے. اس کا دل زور سے دھڑکا. آپ یہ سب واپس لے جائیں بھائی صاحب، اس سب کی ضرورت نہیں ہے. نعمان صاحب برآمدے میں رکھی چارپائی پہ بیٹھے تھے. باقی سب بھی وہیں تھے. کیوں بھائی نعمان، رشتہ طے کرنے آئے ہیں؟ اتنا اہتمام تو ہر کوئی کرتا ہے. تائی کی نظریں اٹھ کر میز تک گئیں. وہاں مٹھائی کے بڑے سے ٹوکرے رکھے تھے. پھلوں کو بھی ٹوکرے میں پیک کر کے اچھے سے رکھا تھا. سوٹ اور جانے کیا کیا. ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ان کی پڑوسن نے بتایا تھا کہ امام صاحب کے گھر سے بڑی سی گاڑی گئی ہے، تو وہ سب کو سامان سمیت یہاں لے کر آ گئیں. یہ سب کس نے دیا ہے؟ نعمان صاحب نے رخ موڑ کر ان چیزوں کو دیکھا، پھر اپنے بڑے بھائی کو. عورت کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، وہی لائے ہیں یہ سب. لمحے بھر کو سب خاموش ہو گئے. اسے صرف اپنے دل کی بڑھتی دھڑکن سنائی دینے لگی. تم نے کیا جواب دیا؟ اس بار خاموشی کا وقفہ زیادہ طویل تھا. اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ گئیں. اس جواب کے منتظر صرف سامنے بیٹھے لوگ نہیں، وہ بھی تھی. میں نے ہاں کر دی. جواب تھا یا سور. چارپائی پہ بیٹھے سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. ہاں کر دی؟ وہ میرے جواب کی منگیتر ہے. سب سے پہلے ہوش تائی کو آیا. سب سے پہلے حواس قرت کے سن ہوئے. ہاں کر دی؟ کون سی منگنی بھائی بھابھی؟ قرت اور جواد کی کوئی منگنی نہیں ہوئی تھی. وہ بچپن سے ایک دوسرے کے نام پہ بیٹھے ہیں. پھر جواد نے شادی کیوں کی تھی؟ تائی گڑبڑائی. تم نے ہی تب منع کیا تھا، اب بھی میں منع کر رہا ہوں. قرت کے لیے میں نے عیسیٰ کو ہاں کر دی ہے. اس جمعے کو ان کا نکاح اور رخصتی ہے. آپ لوگ آئیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، نہیں آئیں گے تو دکھ نہیں ہوگا. یہ دھماکہ پہلے دھماکے سے بڑا تھا. اس نے لڑکھڑا کر دروازہ تھاما. کون عیسیٰ؟ ہاں، کون لے کر جائے گا تمہاری بیٹی کو؟ پورے علاقے میں بدنام ہے وہ. تایا کو یہ تک بھول گیا کہ وہ خود بیٹیوں کے باپ ہے. وہی عیسیٰ بھائی جس کے ساتھ آپ کے بیٹے نے اسے بدنام کیا تھا. میں نے قرت کا رشتہ عیسیٰ حیات کے ساتھ طے کر دیا ہے. کوئی قیامت سی تھی جو ان سب نفوس پر ٹوٹی تھی. وہ لڑکا؟ زاہد چچا کی شکل یکدم ہونق ہوئی. اس جمعے کو نکاح ہے، اور جیسا کہ میں نے بھی پہلے بھی کہا ہے، آپ سب آئیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. ایسے کیسے بھائی؟ گھر کے بچے پر اس پرائے لڑکے کو فوقیت دے دی آپ نے. کیوں شازیہ، تم نے خود ہی تو مشورہ دیا تھا کہ اسی لڑکے سے بیاہ دوں جس کے ساتھ باتیں بنی تھیں. بیاہ رہا ہوں تو اسی کے ساتھ. اب شازیہ گڑبڑائی. انہوں نے تو یوں ہی بول دیا تھا. تم غلطی کر رہے ہو نعمان، خاندان سے کٹ جاؤ گے. ارے ہم تو احسان کر رہے تھے کہ گھر کی بچی گھر میں رہ جائے گی. باہر کرتے تو کٹ جاتے سب سے. تم نے تو ہر تعلق خود ہی کاٹ دیا. مجھے نہیں چاہیے کوئی احسان بھائی صاحب. آپ سب تب کہاں تھے جب میں آپ کی دی گئی بدنامی کا بوجھ اکیلے اٹھا رہا تھا؟ آپ سب تب کہاں تھے جب میری بچی موت کے منہ میں تھی اور کوئی ایک بھی میری مدد کو نہ آیا؟ آپ سب تب کہاں تھے جب میں 4 سالوں میں اکیلا ہو گیا تھا؟ آپ کو اب یاد آیا جب آپ کے بیٹے کی دوسری شادی کرنی تھی؟ میں مر بھی جاتا تب بھی اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی نہ بیاہتا جس نے بھرے بازار میں اس پر ہاتھ اٹھایا تھا. اس کے چہرے پہ پڑنے والا تھپڑ میرے دل پہ پڑا تھا. اس تھپڑ نے ہمارے رشتے بھی نگل لیے. ان کی آواز غصے سے کانپی. باقی سب خاموش تھے. جا سکتے ہیں آپ سب یہاں سے. شادی میں آنا ہو تو آ جائیے گا، ورنہ تعلق تو آپ سب پہلے ہی ختم کر چکے ہیں. چلو سعدیہ. انہوں نے سب پہ آخری نظر ڈالی اور اندر بڑھ گئے. سعدیہ ان کے پیچھے ہی چلی گئی. ان کے جانے کے بعد تائی نے ایک نظر اپنے چھوٹے چھوٹے ڈبوں کے سامنے ان بڑے پیک شدہ تحفوں کو دیکھا اور نفرت بھری ایک نگاہ ڈال کے وہاں سے چلی گئی. تایا ان کے پیچھے ہی گئے تھے. پپو نے ایک رنجیدہ نظر بند دروازے پر ڈالی اور زاہد چچا کا ہاتھ تھام کر مغموم سے وہاں سے روانہ ہو گئی. وہ اگلے دن دیر سے اٹھی. مدرسے جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، سو نماز پڑھ کر دوبارہ سے کمبل میں منہ دیے سو گئی. مہر یونیورسٹی اور ابو بکر کالج چلے گیا. اماں اسے ایک بار ناشتے کے لیے بلانے آئی، لیکن وہ لیٹی رہی. ذہن منجمد سا تھا. ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب ہلکی سی دستک سنائی دی، پھر ہلکے قدموں کی چاپ. وہ اس دستک کو پہچانتی تھی.
وہ اس چاپ کو پہچانتی تھی۔ نعمان صاحب اندر آئے، بیڈ پر قرت کے ساتھ تھوڑی سی جگہ بنائی اور پھر وہیں بیٹھے۔ قرت، وہ خاموش لیٹی رہی۔ جواب نہیں دوگی؟ خاموشی۔ ناراض ہو؟ السلام علیکم قرۃ العین۔ دوسری طرف اب بھی خاموشی تھی۔ پھر اس کی آواز ابھری، وعلیکم السلام۔ نعمان صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ فرض سے واقف تھی، واجب سے انجان نہ تھی۔ اب بات بھی کر لو، سن لو میری۔ اس نے دھیرے سے کمبل ہٹایا، اٹھ کر بیٹھی۔ دوپٹہ اب بھی نمازی اسٹائل میں پہنا ہوا تھا، چہرہ زرد سا تھا۔ ناراض ہو؟ آپ سے ہو سکتی ہوں ناراض؟ ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ دل نہیں تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے قرۃ العین؟ ہر انسان سے زیادہ۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے عیسیٰ کا انتخاب کر کے غلط کیا ہے؟ آپ نے غلط نہیں کیا، لیکن آپ کا انتخاب غلط ہے۔ تم اسے پسند نہیں کرتی، میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ میں خدا سے دعا کروں گا وہ اس نفرت کو ختم کر دے۔ چند برس قبل لکڑی کی بنی ٹیبل کے پار بیٹھے شخص نے اس سے کہا تھا کہ وہ دعا کرے خدا اس کا دل اس کے لیے کھول دے۔ عرصہ ہوا قرۃ العین دعاؤں سے ڈر گئی تھی۔ یہ دعا مت کیجیے گا ابا، نفرت ختم ہو جاتی تو پیچھے محبت بچتی۔ عرصہ ہوا قرۃ العین محبت سے بھی ڈر گئی تھی۔ تم میری دعاؤں کے بیچ مت آؤ۔ وہ اپنی ہتھیلی پہ نظر جما کر بیٹھ گئی۔ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، وہ میری بربادی کا ذمہ دار ہے۔ جو شخص تمہاری بربادی کا ذمہ دار ہے، میں اس سے تمہاری شادی کر بھی نہیں رہا۔ انہوں نے رخ پھیر کر سامنے رکھے سفید گلدان کو دیکھا۔ میں اس شخص سے تمہاری شادی کر رہا ہوں جس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے والا آخری مرد ہوگا۔ پہلا مرد بھی وہی تھا۔ وہ نامحرم تھا تب۔ آپ چاہتے ہیں وہ محرم بن کر رلائے؟ میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نعمان صاحب نے واپس اسے دیکھا۔ کیونکہ میں تمہارے لیے ڈر گیا ہوں قرۃ۔ میرے سامنے دو لوگ تھے، جواد اور عیسیٰ۔ میں نے اس شخص کا انتخاب کیا جو تمہارے لیے بہتر لگا۔ میرے اپنے مجھے اب گدھ لگنے لگے ہیں۔ سچ کہوں تو جواد سے ڈر لگنے لگا ہے۔ عیسیٰ نہ ہوتا تو میں کمزور پڑ کر جواد کو چن لیتا۔ میں اب خود سے بھی ڈر گیا ہوں قرۃ۔ ابا، اسے صدمہ لگا۔ میں نے خدا پر بھروسہ کر کے اسے تمہارے لیے چنا ہے، تم بھی اسی خدا پر بھروسہ کر کے اسے چن لو۔ وہ خدا کا پیارا ہے، نہ ہوتا تو وہ اسے اندھیرے سے روشنی میں نہ لاتا۔ میں اس کے لیے اپنا دل تبدیل نہیں کر پاؤں گی۔ دلوں کو تبدیل تو خدا کرتا ہے، یہ کام وہی کرے گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم چاہو تو منع کر دو، چاہو تو ہاں کر دو۔ جو کرو گی میں تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا، لیکن ایک بار سوچ لو بیٹا، میرا دل عرصے بعد جا کر مطمئن ہوا ہے۔ وہ چلے گئے، قرۃ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا باپ عرصہ اس کی وجہ سے پریشان رہا تھا، اس کی وجہ سے خاندان سے کٹ گیا تھا۔ اپنے باپ کی اذیت کی ذمہ دار وہ خود تھی، اور اب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مطمئن تھے، تو یہ یعنی طے ہوا قرۃ العین کے لیے عیسیٰ حیات کو چنا گیا تھا۔ اور بیٹیاں تو مان جایا کرتی ہیں، عزت کے ڈر سے، محبت کے بھرم سے، باپ کے الفاظ سے، ماں کی نظروں سے بیٹیاں تو مان جایا کرتی ہیں۔ تو قرۃ العین بھی مان گئی تھی۔ کیسی ہیں وہ ان کے سامنے بیٹا اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے تو اچھی لگی۔ آپ کو کیسی لگی یہ نہیں پوچھ رہا، وہ کیسی تھی یہ پوچھ رہا۔ ٹھیک تھی بھائی۔ شہوار نے غور سے اسے دیکھا۔ عرصے بعد اس کے چہرے پر سکون تھا۔ تم جاننا چاہو گے وہ کیسی دکھتی ہے؟ نہیں، میں انہیں آپ کی آنکھوں سے نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہوں گا۔ اس کی آنکھیں پیاری ہیں، وہ ہلکا سا ہنسا۔ ان میں میرا عکس تھا؟ وہ تمہارا نام سنتے ہی چلی گئی تھی۔ ان کی زبان سے پھسلا۔ عیسیٰ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ان کا چہرہ سفید ہوا ہوگا، زرد، یعنی نفرت ابھی باقی ہے۔ لبوں پر سوگوار سی مسکراہٹ ابھری۔ شہوار کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن حیات کمرے سے باہر آ رہے تھے۔ وہ کسی سے کال پر الوداعی کلمات کہہ رہے تھے۔ عیسیٰ اور شہوار انہیں دیکھے گئے۔ نعمان صاحب کی کال تھی۔ عیسیٰ نے بے اختیار ابروج کہا، تمہارے پروپوزل کا جواب دینے کے لیے کال کی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھ گئے۔ اوکے، پھر؟ بظاہر وہ پرسکون لگ رہا تھا، لیکن اندر کی بے چینی۔ اگر قرۃ العین نے منع کر دیا؟ پھر 15 منٹ بعد بات ہوئی۔ میرے ان سے اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے اخبار سامنے پھیلا دیا۔ شہوار کی نظر عیسیٰ پر گئی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی۔ ڈیڈ؟ جی بیٹا؟ کیا کہا انہوں نے؟ ہاں، کیا کہا؟ شہوار، یہ کل والا اخبار ہے نا؟ یہ صبح کے اخبار ہے ڈیڈ، اور آپ اسے پڑھ چکے ہیں۔ اوہ، مجھے بھول گیا تھا۔ یقیناً۔ سر کو خم دیا۔ یعنی اب اس کا صبر آزمایا جائے گا۔ بہت اچھے۔ آج ڈنر میں کیا ہے؟ یہ لنچ ٹائم ہے ڈیڈ۔ میں لنچ ٹائم ڈنر کا پوچھ رہا ہوں۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟
مجھے جو مسئلہ ہے وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن انہوں نے اخبار سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ تم کیا پوچھ رہے تھے؟ نعمان صاحب نے کیا جواب دیا ڈیڈ؟ ضبط سے انہیں دیکھا۔ وہی ڈھونڈ رہا ہوں اخبار میں، یہ خبر کہیں نہیں شائع ہوئی کہ عیسیٰ حیات عنقریب قرۃ العین سے نکاح کرنے والا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اخبار پر نظر دوڑاتے کہہ رہے تھے۔ لمحے بھر کو عیسیٰ انہیں دیکھتا رہا، پھر جب ان کی بات سمجھ آئی تو بے اختیار پیچھے کو ٹیک لگائی۔ سیریسلی ڈیڈ؟ شہوار ضبط چھوڑے کہکا لگا کر ہنس دیں۔ عیسیٰ نے رخ موڑ کر خفا انداز میں انہیں دیکھا۔ آپ دونوں پہلے سے جانتے تھے؟ نہیں بھائی، ابھی کال آئی ہے ان کی، انہوں نے اخبار رکھ دیا۔ وہ لوگ اس جمعے رخصتی کا کہہ رہے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے ہے۔ اتنی رسمیں ہوگی، سب کیسے کریں گے عیسیٰ؟ وہ جھنجھلائیں۔ سب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جو ضروری ہے وہ کریں۔ تم اکلوتے بیٹے ہو میرے، سارے ارمان نکالوں گی میں، اور اتنے کم دن نہ کافی ہیں ارمان نکالنے کے لیے۔ جب بہو آ جائے تب نکال لیجیے گا، فی الحال جمعے کو نکالیں اینڈ دیٹس فائنل۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں بہت جلدی ہے؟ انہوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اس جلدی کی بھی ایک وجہ ہے مام، میں چلتا ہوں۔ ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے کہیں جانا تھا۔ باہر جاتے ہوئے وہ خوشی، وہ مسکراہٹ جو اس نے چھپا رکھی تھی چہرے پر نکل پڑی۔ گاڑی کی طرف بڑھتے وہ لان میں رکا، سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں اللہ؟ اس کا دل یوں تھا جیسے وہ ہر دھڑکن کے ساتھ کلمہ تشکر ادا کر رہا ہو۔ آنکھیں یوں تھیں کہ ہر چمک نعمتوں پر راضی ہو۔ نظریں نیچے کرتے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے زین سے ملنا تھا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ وہاں صوفیہ بھی ہوگی تو وہ کبھی نہ آتا، لیکن اب ان دونوں کی نظر اس پر پڑ چکی تھی، سو واپس پلٹنا بدتہذیبی تھی۔ ایک گہری نظر لیتے وہ ان کی طرف بڑھا۔ کس لیے بلایا تھا؟ زین نے مل کر صوفیہ کو ہیلو ہائے کر کے وہ ڈائریکٹ مدعے پر آیا۔ تم دونوں کی ناراضگی دور کرنا۔ عیسیٰ کی نظر بے اختیار صوفیہ پر گئی۔ وہ نک سے تیار آج پرسکون لگ رہی تھی۔ ہم ناراض نہیں ہیں، صوفیہ نے شانے اچکائے۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق ہے جو ناراض ہونے کی وجہ بنے؟ وہ صاف کود تھا اور منہ پھٹ بھی۔ صوفیہ کو اندازہ تھا، لیکن اس حد تک وہ نہیں جانتی تھی۔ تعلق بننے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ زین کی بات چیخی رہی۔ ایگزیکٹلی۔ اس نے اسٹارٹر اپنے آگے کیا اور باری باری دونوں کو دیکھا۔ مجھے تم لوگوں کو اسی حوالے سے کچھ بتانا تھا۔ وہ دونوں ہمتاً گوش ہوئے۔ عیسیٰ نے سلاد کا ٹکڑا منہ میں رکھا اور زین کو دیکھا۔ میں اس فرائیڈے شادی کر رہا ہوں۔ زین نے ابروز اچکائے اور صوفیہ کا چہرہ سفید ہوا۔ مذاق؟ 100% سیریس۔ وہ سیریس ہی لگ رہا تھا۔ زین نے محتاط نظروں سے صوفیہ کو دیکھا، وہ ساکت تھی۔ آل رائٹ، یہ اچانک کیسے؟ لیکن میرے لیے اچانک نہیں ہے۔ وہ جتنا صوفیہ کو نظر انداز کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ لڑکی کا نام کیا ہے؟ اور یہ وہ سوال تھا جس پہ عیسیٰ کو صرف زین کے تاثرات دیکھنے تھے، سو قدرے محسوس انداز میں پیچھے کو ہوا اور اسے دیکھا۔ قرۃ العین۔ کون قرۃ؟ وہ رکا، ٹھٹکا، پھر آنکھوں میں شوق ابھرا، پھر حیرت، پھر صدمہ، اور پھر اس کا منہ کھلا۔ قرۃ؟ تمہاری قرۃ؟ ہاں، عنقریب میری قرۃ۔ نظریں صوفیہ تک گئیں۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ عیسیٰ کو اپنی طرف دیکھتی پا کر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ میز کے کنارے پڑا گلاس نیچے گرا۔ میں چلتی ہوں، اور بنا کچھ پوچھے ٹھک ٹھک کرتی چلی گئی۔ یہ سچ تھا؟ زین ابھی تک شوق تھا۔ جھوٹ لگ رہا ہے؟ اس نے بازو سینے پہ باندھے اور اسے گھورا۔ نہیں، کیسے، کیوں، کب؟ اور اسے اس کیسے، کیوں اور کب کا جواب اگلے 15 منٹ میں ملا تو وہ کچھ سنبھلا۔ سو ہیپی فار یو۔ وہ واقعی خوشتائی سے مسکرایا۔ جانتا ہوں۔ سو تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ بالکل۔ یقین نہیں آ رہا۔ مت کرو۔ یعنی واقعی شادی ہو رہی ہے؟ عیسیٰ بیزار ہوا، ویٹر کو بلا کر کچھ آرڈر کیا اور زین کو دیکھا۔ وہ یوں صدمے میں تھا جیسے قیامت آنے لگی ہو۔ اب اگلے 2 دن تک اسے واقعی یقین نہ آتا۔ وہ جانتا تھا۔ عیسیٰ اینڈ قرۃ نکاح اسپیشل، انہوں نے کہا، اور آپ نے مان لیا؟ ایسے کیسے وہ کسی اور سے اس کی شادی کر سکتے ہیں؟ جواب بپھرے شیر کی مانند یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ چہرہ غصے اور غضب سے سرخ پڑ چکا تھا۔ بیٹی ہے اس کی، جہاں مرضی چاہے کرے۔ وہ میری منگیتر ہے اماں۔ وہ دبا دبا چیخا۔ منگیتر تھی، وہ بھی بس تمہارے خیالوں کی حد تک۔ انہوں نے کبھی یہ رشتہ طے نہیں کیا تھا۔ تائی نے پاؤں دباتے ہاتھ جھلایا۔ وہ جب سے وہاں سے واپس آئی تھیں جلتی تبے پر بیٹھی تھیں۔ ذہن سے وہ بڑے بڑے ڈبے نہیں نکل رہے تھے۔ میں دیکھتا ہوں کیسے کرتے ہیں وہ اس عیسیٰ سے قرۃ کی شادی۔ اگر تم نے کچھ کیا تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔
فرزانہ کے پاؤں دباتے ہاتھ اور جواد کی چلتی زبان دونوں رک گئے۔ دروازے میں کریم صاحب ٹھہرے تھے، چہرے پہ سختی لی جواد کو گھورتے ہوئے۔ بہت محبت جاگ رہی بھتیجی کی آپ کے اندر ابا، اور بیٹے کا کیا؟ کون سی بھتیجی؟ کون سا بھائی؟ ہر تعلق ختم ہو گیا نماز سے۔ لمحے بھر کو جواد خاموش ہو گیا۔ ابا کی آواز دو ٹوک تھی۔ اسی وقت چچا کو مجبور کر لیتے تو میرا نکاح ہو رہا ہوتا قرت سے، نہ تعلق ٹوٹتا نہ غم ہوتا۔ نہیں ہو رہا نا نکاح، بات ختم۔ آئندہ قرت کا ذکر بھی مت کرنا اپنی زبان سے۔ اس گھر سے وہاں کوئی شادی میں نہیں جائے گا، ہر تعلق ختم سمجھو تم لوگ۔ آخر پر لمحہ بھر کو ان کی آواز کانپی، ٹوٹی ہوئی وہ اسی سخت چہرے سے آگے بڑھے اور جواد کی نظر چارپائی پر بیٹھی ماں پر پڑی۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ بھائی نے مان توڑا ہے اور کیا؟ اور ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں تمہارے ابا، قصہ ختم سمجھو۔ قرۃ العین کا بہت لڑکیاں ہیں علاقے میں اور بھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جواد کی نظر دروازے پر گئی۔ اتنی آسانی سے نہیں اماں۔ اس نے نیل پینٹ لگاتی لڑکی کو دیکھا اور ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں یہ نہیں لگاؤں گی۔ کیوں؟ نماز پڑھنی ہوتی ہے تو آپ اتار لیجئے گا، پھر فائدہ لگانے کا، نرمی سے پوچھا۔ لڑکی چند لمحے رک کر اسے دیکھتی رہی، پھر نیل پینٹ رکھ دیا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اس دلہن نے اسے زج کر کے رکھ دیا تھا۔ میں مصنوعی پلکیں نہیں لگاؤں گی۔ شروع میں جب اس نے قرۃ کے چہرے پر ہلکا میک اپ کرنے کے بعد مصنوعی پلکیں لگانی چاہیے تو اس نے منع کر دیا۔ یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ اسے لگا شاید اسے الرجی ہوتی ہے، اس لیے منع کیا ہے۔ آنکھوں کے لیے نہیں ہے، ایمان کے لیے ہے۔ جی؟ مصنوعی بال لگانا اسلام میں جائز نہیں ہے، چاہے آنکھوں پر یا سر پر۔ دلہن تو لگا سکتی ہیں، دلہن کے لیے کام تبدیل نہیں ہوتے۔ اس نے بحث نہیں کی۔ اگر دلہن خود منع کر رہی تھی تو وہ کیا کہتی؟ کچھ دیر بعد وہ اس کی آنکھوں کا میک اپ کرنے لگی تو قرۃ نے ایک بار پھر ٹوک دیا۔ اتنا گہرا میک اپ نہیں کرنا مجھے، آپ صرف کاجل لگا دیں۔ آپ دلہن ہیں یار، وہ جھنجھلا گئی۔ دلہن ہوں، پردہ نہیں چھوڑا۔ آج کے دن تو چھوڑ دیں، اتنا تو چلتا ہے۔ آج کے دن پردہ نہ چھوڑنا ہی تو امتحان ہے، شادی ہو جائے گی ان سب کے بغیر بھی۔ اور وہ لڑکی کچھ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اور اب ان کا نیل پینٹ نہیں لگانا تھا، میک اپ بھی اس قدر ہلکا کروایا تھا کہ اسے یقین تھا دلہن سے زیادہ تو دوسری لڑکیاں تیار ہوں گی۔ نہ بالوں کا جوڑا بنوایا، نہ کچھ اور۔ عجیب دلہن تھی، اور اسے شہوار اسپیشل اسلام آباد سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ ایسا میک اپ تو گھر پر خود ہو جاتا۔ وہ میک اپ کا سامان سمیٹتی سوچ رہی تھی، میرا ابایا کہاں رکھا ہے آپ نے؟ پیچھے پڑے ڈھیروں سامان میں ابایا ڈھونڈتے قرۃ نے رک کر اس لڑکی سے پوچھا، اتنے مہنگے ڈریس پہ ابایا پہنیں گی؟ چادر لے لیں۔ مجھے اپنی زینت ہر کسی کو نہیں دکھانی۔ ابایا؟ وہ دونوں ہی شاید ایک دوسرے سے تنگ آ گئی تھیں۔ لڑکی آگے بڑھی، سائڈ میں رکھا بیگ اٹھایا، ابایا نکال کر قرۃ کو دیا۔ وہ شاید شکریہ کہتی آئینے کی طرف پلٹی۔ نکاح کا جوڑا سفید تھا، لمبی مڈ کلر کی میکسی، گھیردار، زیادہ بھاری نہیں تھی لیکن اسے لگ رہی تھی۔ چہرے پر نقاب تھا، سو جو تھوڑا بہت میک اپ کیا تھا وہ چھپ گیا تھا۔ آنکھوں پر اس نے کاجل ہی لگایا تھا، بھوری آنکھیں بے تاثر تھیں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھول کر مہر اندر داخل ہوئی۔ تیار ہیں آپ ہی؟ ہاں، ابایا پہن لوں؟ میک اپ آرٹسٹ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا میک اپ خراب ہو جائے گا ایسے، سوچ لیں۔ اسے اپنی محنت کے ضائع ہونے کا ڈر اور افسوس بیک وقت ہوا۔ میں اگلی نماز کے لیے ویسے بھی میک اپ صاف کر دیتی۔ آپ کا بہت شکریہ، ہاتھ سلامت رہیں۔ وہ ابایا پہننے لگی۔ انہیں مسجد کے لیے نکلنا تھا۔ عیسیٰ کی خواہش تھی کہ ان کا نکاح مسجد میں ہو، رخصتی بھی وہیں سے ہونی تھی۔ وہ صحن کے آخری کونے میں بیٹھا تھا، قعدے میں بیٹھ کر سلام پھیرتا ہوا۔ سلام پھیر کر نظر سفید گنبد پر گئی۔ 4 سال پہلے جو داستان یہاں شروع ہوئی تھی وہ اسی جگہ مکمل ہو رہی تھی۔ وہ شکر کرتا بھی تو کیسے، سجدے کرتا بھی تو کتنے، جو نعمت اسے ملی تھی اس کا شکر وہ کر بھی کیسے سکتا تھا۔ گہری سانس لیتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، سر پہ پہنی ٹوپی اتاری اور صحن کی طرف بڑھا۔ وہاں زین ابوبکر کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ فوٹو شوٹ ختم ہو گیا تو چلیں اندر؟ ساتھ مل کر پکس بناتے وہ دونوں رکے اور عیسیٰ کو دیکھا۔ تم بھی آ جاؤ، نکاح سے پہلے ایک سیلفی، سنگل لائف کی آخری سیلفی۔ میری سنگل لائف کی پہلے ہی بہت ہیں پکس، تم بناؤ، تم نے تو کافی عرصہ سنگل رہنا ہے۔ ٹونٹ نہ مارا کرو، میں اپنی سنگل لائف سے خوش ہوں۔ صبح سے بار بار آہیں تو کوئی اور بھر رہا تھا نا؟ عیسیٰ نے بازو سینے پہ باندھے اس کو دیکھا۔ وہ تو میں تمہاری شادی پہ بھر رہا تھا۔ عمار شادی کے بعد بیوی کو پیارا ہو گیا ہے، اور تمہاری تو خیر سے لو میرج ہو رہی ہے، تم تو نظر ہی نہیں آؤ گے۔
وہی لو میرج جو تمہاری زندگی میں نہیں لکھی، وہ تمانے والی مسکراہٹ سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ زین کو تب چڑھی، یہ طنز مارا ہے؟ ابو بکر کھیکھی کر کے ہنسنے لگا تو وہ اسے گھورتا اندر کی طرف بڑھا۔ ہاں، کر لے گا وہ بھی لو میرج۔ عیسیٰ اب اندر جا رہا تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہنے اوپر سفید کوٹ پہن رکھا تھا۔ مسجد میں پردہ ڈال کر 2 حصے بنا دیے گئے تھے۔ وہ مردوں والے حصے کی طرف بڑھا، دوسری طرف خواتین تھیں۔ اندر داخل ہوتے سب سے پہلی نگاہ پردے کے پار گئی۔ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے نگاہ پھیر لی۔ حیات نعمان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھ گیا۔ شہوار اسے لے کر پردے کی طرف آئیں، نیچے رکھے گاؤ تکیے پر بٹھایا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، ہاتھ پسینہ پسینہ ہو رہے تھے، دل کی دھڑکن مدھم سی تھی۔ دوسری طرف سے ایجاب کے الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ قرۃ العین بنت نعمان اسماعیل، آپ کا نکاح عیسیٰ حیات ولد حیات شاہ نواز کے ساتھ گواہان کی موجودگی میں حق مہر 2 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت میں طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے پردے کے پار دیکھا۔ سفید حولے نظر آتے تھے، ان میں کہیں وہ بھی تھا۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے قرۃ العین۔ قبول ہے۔ قرۃ العین بنت نعمان اسماعیل، آپ کا نکاح عیسیٰ حیات ولد حیات شاہ نواز کے ساتھ گواہان کی موجودگی میں حق مہر 2 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت میں طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قرۃ وہاں آئی ضرور تھی، لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی۔ قبول ہے۔ قرۃ العین بنت نعمان اسماعیل، آپ کا نکاح عیسیٰ حیات ولد حیات شاہ نواز کے ساتھ گواہان کی موجودگی میں حق مہر 2 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت میں طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میں منتظر رہوں گا کہ کسی دن اس تصویر کے دونوں حصے جڑ جائیں، یہ خواہش سے زیادہ دعا ہے۔ قبول ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ قرۃ العین نے خود کو عیسیٰ حیات کے نام کیا۔ اس وقت سماعت میں کوئی رس گھولتا کلام تھا تو وہ اس کا اقرار تھا، کوئی الہام تھا تو وہ اگلا لمحہ تھا، احساس تھا تو اگلی ساعت تھی۔ اس نے توجہ نکاح خواہ کی طرف کی۔ عیسیٰ حیات ولد حیات شاہ نواز، آپ کا نکاح قرۃ العین بنت نعمان اسماعیل کے ساتھ گواہان کی موجودگی میں 2 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت ادا کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جس چیز کی آپ خواہش لیے پھر رہے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں لکھا گیا۔ قبول ہے۔ دوسری دفعہ؟ قبول ہے۔ تیسری دفعہ؟ قبول ہے۔ عیسیٰ حیات نے قرۃ العین کو اپنے نام قبول کیا۔ وہ گاڑی کے قریب نعمان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا۔ ڈیڈ ان سے کوئی بات کر رہے تھے اور وہ بس خاموشی سے کبھی گھڑی کو دیکھتا اور کبھی دروازے کی طرف۔ 2 گھنٹے بعد ان کی فلائٹ تھی اور انہیں دیر ہو رہی تھی۔ بالآخر وہ آتی دکھائی دی، سیاہ عبایا اور سیاہ نقاب، سیاہ دستانے پہنے۔ عبایا کے نیچے سے اس کا سفید فراک نظر جھانک رہا تھا۔ کبھی عبایا کو درست کرتی اور کبھی ساتھ چلتے مہر کو سنتی۔ وہ جھنجھلائی تھی، تکی ہوئی، نروس سی لگ رہی تھی۔ عیسیٰ مسکرا دیا۔ مسجد کی مرکزی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی نظر پل بھر کو عیسیٰ پر گئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، مسکراہٹوں میں خوبصورت ترین مسکراہٹ لیے، نگاہوں میں 4 سال کا انتظار لیے، ارد گرد سے بے نیاز۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ 4 سال پہلے جب وہ آخری بار برگد کے پیڑ تلے اس سے ملی تھی تو اس نے سوچا تھا وہ آخری بار ملا تھا، آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد اس شخص کا نام بھی اس کی زندگی میں سے مٹ جائے گا۔ 4 سال بعد داستان اسی شخص سے قرۃ العین کا نام جڑنے سے شروع ہوئی تھی۔ قسمت جانے کیا کیا کیسے کیسے طے کرتی ہے۔ مہر کے بلانے پر وہ آگے بڑھ گئی۔ شہوار پیچھے تھی، سعدیہ ان کے ساتھ۔ ان کی گاڑی کے پاس آ کر وہ رک گئے۔ اگلا لمحہ ایموشنل سا تھا۔ نم آنکھوں کے ساتھ سب سے گلے مل کر وہ ڈھیر ساری دعائیں لیتی رہی اور عیسیٰ اسے دیکھتا رہا، پورے حق سے، بنا خوف کے، یہاں تک کہ وہ شہوار کی طرف بڑھی۔ بیٹا تم عیسیٰ کے ساتھ چلو، ہم لوگ پیچھے والی گاڑی میں ہوں گے۔ وہ پل بھر کو ٹھٹکی، پھر رک کر عیسیٰ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگ؟ ہم پیچھے ہی ہوں گے۔ وہ اسے ساتھ لیے گاڑی کی طرف بڑھی، احتیاط سے پیسنجر سیٹ پر بٹھایا۔ عیسیٰ سعدیہ کے سامنے سر نیچے کرتا جھکا۔ انہوں نے ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں تو وہ نعمان صاحب کی طرف بڑھا۔ وہ میرے پاس خدا کی امانت تھی عیسیٰ، میں نے وہ امانت آپ کے سپرد کی، میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ وہ رنجیدہ تھے۔ عیسیٰ ان سے گلے ملتا الگ ہوا۔ وہ میری دعا کی قبولیت ہے، میں اس قبولیت کی ناقدری نہیں کروں گا، بے فکر رہیں۔ نعمان صاحب مسکرا دیا۔ ان کا انتخاب عیسیٰ تھا۔ عیسیٰ ان کو تسلی دیتا گاڑی کی طرف بڑھا، پھر رک کر لمحے بھر کو سفید مسجد کو دیکھا اور دروازہ کھلتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جہاں سے سب شروع ہوا تھا وہیں مکمل ہوا۔ جواد کریم نے شعلہ اگلتی نگاہوں سے مسجد سے باہر جاتی ان کی گاڑی دیکھی۔ تم نے مجھے دوبارہ ٹھکرایا ہے قرۃ العین، ایک بار کا انتقام تمہیں یاد ہوگا، دوسری بار کا تمہیں ساری زندگی یاد رہے گا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ نیچے پٹکی اور اس پر پیر رکھ دیا۔ ٹمٹماتا شعلہ بجھ گیا۔ نکاح جمعے کے بعد ہوا تھا۔
رخصتی اثر تک، اور انہیں اسلام آباد پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ راستے میں عیسیٰ اور اس کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھتی رہی اور وہ ڈرائیو کرتا رہا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا وہ گھر آئے۔ ان کی جانب سے نکاح پہ زیادہ لوگ شامل نہیں تھے، چند بہت قریبی لوگ تھے۔ جو 2 دن بعد اتوار کو ولیمہ تھا، سب کو ولیمے پر ہی مدعو کیا گیا تھا۔ تم دونوں آرام کر لو، عیسیٰ قرت کو روم میں لے کر جاؤ۔ وہ جو وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا، شہوار کی آواز پر سنبھل کر سیدھا ہوا اور قرت کو دیکھا۔ وہ اب تک وہیں کھڑی تھی۔ شور، چلیں۔ پہلی بار براہ راست اسے مخاطب کیا۔ وہ پیچھے رکھا اپنا بیگ کھینچتے ہوئے اس کے ساتھ جانے لگی۔ جب عیسیٰ نے بیگ پکڑا، قرت لمحے بھر کو رکی اور اسے دیکھا۔ وہ بیگ کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ میں لے جاتا ہوں۔ اس نے بیگ چھوڑ دیا۔ ایک دوسرا چھوٹا سا سیاہ رنگ کا بیگ اس نے خود اٹھا رکھا تھا، وہ اس نے نہیں دیا۔ عیسیٰ اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر چھوٹا سا لاؤنج تھا اور پھر عیسیٰ کا کمرہ۔ اس نے دروازہ کھول کر قرت کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کمرہ سیاہ رنگ کا تھا، فرنیچر سے لے کر دیواروں تک ہر چیز سیاہ۔ دروازے کی دائیں طرف بیڈ تھا، بیڈ کے سامنے صوفے پڑے تھے، وارڈروب بائیں طرف تھی۔ کمرے کی ہلکی ہلکی سجاوٹ بھی کی گئی تھی۔ عیسیٰ اس کا بیگ اٹھائے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دوسرا بیگ بیڈ پر رکھ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور خود کو دیکھا۔ نیچے میکسی بہت بھاری تھی، وہ شدید غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ ہاتھوں میں پہنے دستانے اتارتے اس نے ابھی نقاب کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب عیسیٰ باہر آیا۔ وہ کنکھیوں سے دیکھ سکتی تھی کہ وہ اسے دیکھ کر رکا، پھر آہستہ سے اس کی طرف بڑھا۔ قرت کا نقاب ڈھیلا کرتا ہاتھ تھما، یہاں تک کہ وہ بالکل اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، اتنا پیچھے کہ اگر وہ مڑتی تو اس کے سینے سے ٹکراتی۔ دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ میں آئی؟ وہ اس کے نقاب کی طرف اشارہ کرتا پوچھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ دھیرے سے نیچے گر گیا، گویا اجازت دی۔ عیسیٰ گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ ڈریسنگ ٹیبل چھپ گئی۔ اس نے ہتھیلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر دیں، نگاہیں نیچے کر لیں، نظر اپنے پاؤں پہ پہنے جوتے اور عیسیٰ کے جوتے پر کری۔ چند انچ کا فاصلہ تھا، اس کے پرفیوم کی خوشبو نتنوں سے گھس رہی تھی۔ عیسیٰ چند لمحے اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ 4 برس سے وہ اس کے ایک لمحے کی امید پر جی رہا تھا۔ وہ لمحہ سامنے تھا، یہ منظر اس نے کئی بار سوچا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہوگی۔ وہ سوچ حقیقت بن گئی تھی، یہ امید کہ کسی دن ہر سوچا گیا منظر سچ ہوگا۔ بالآخر وہ امید بھی پوری ہو گئی تھی۔ گہری سانس لیتے اس نے ہاتھ قرت کے نقاب کی طرف بڑھایا۔ نقاب پٹی پیچھے سے باندھی گئی تھی۔ وہ ہاتھ پیچھے لے جا کر اس کا نقاب کھولنے لگا، نظریں اس کی آنکھوں پر ٹکی تھیں۔ ایک گرہ کھولتے وہ رکا، پھر سر جھٹکا۔ میں اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا۔ قرت خاموش رہی۔ گہری سانس لیتے اس نے دوسری گرہ کھولی۔ نقاب پٹی پھسل کے اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ جس چہرے کو بنا دیکھے اس نے محبت کی تھی اور شدید کی تھی، چاہا تھا اور بے انتہا چاہا تھا، 4 سال اس کے انتظار میں گزارے تھے، اور چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ اسے دیکھے گیا بنا پلک جھپکے، بنا اگلا سانس لیے۔ پھر اس کا ہاتھ بے اختیار اس کے گال کی طرف بڑھا، 2 انگلیوں سے اس کے دائیں گال کو چھوا۔ وہ جیسے چھو کر یقین کرنا چاہتا تھا کہ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ ہاں، وہ حقیقت تھی۔ قرۃ العین اس کے لیے سوچ سے حقیقت بنا دی گئی تھی۔ 4 سال سے مانگی جانے والی دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے تھی، اس کی بیوی کے روپ میں۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ سچ تھا۔ عیسیٰ نے نقاب پٹی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی۔ قرت نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ وہ لمحے اس پر بہت بھاری تھے، اندر بھڑکتے الاؤ اور اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے ساتھ۔ وہ کسی مجسمے کی مانند ٹھہری تھی، کسی نے اس پر طلسم پھونک کر ساخت کر دیا تھا۔ عیسیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے، نرم لمبی انگلیوں والے سفید ہاتھ۔ اس کی انگلیاں ان ہاتھوں پر بنے مہندی کی ڈیزائن پر پھرنے لگیں۔ نہ صرف چہرہ بلکہ وہ اپنی بیوی کے ہاتھ بھی پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ بیوی، یہ لفظ لمحے بھر کو عجیب احساس سے دوچار کر گیا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، بالآخر وہ سب سچ تھا۔ مجھ پر شکر واجب ہے۔ انگلی اس کے ہاتھ پہ پھیرتے وہ دھیرے سے بڑبڑایا، پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سختی سے آنکھیں بند کیے وہ سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ چہرے پر میک اپ کے میٹے میٹے نشانات تھے۔ اس کے دل کی تیز دھڑکن وہ سن سکتا تھا۔ میرے شہر میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں، میرے کمرے میں خوش آمدید مسز عیسیٰ حیات۔ آپ کا آنا میرے لیے مبارک ٹھہرا۔ اس کے ہاتھوں کو تھامے نرمی سے اس سے کہا۔ قرت نے آنکھیں کھول دیں، نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نظریں اسی پر جمائے ہوئے تھا اور پھر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ہاتھ عیسیٰ کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ عیسیٰ کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔
عیسیٰ نے بے اختیار گہری سانس لی. وہ فسوں خیز لمحہ ٹوٹ گیا. بالوں میں ہاتھ پھیرتے وارڈروب کی طرف اشارہ کیا. وہ بنا کچھ کہے اندر کی طرف بڑھ گئی. دروازہ ٹھک سے بند کیا اور آئینے کے سامنے آ کر خود کو دیکھا. سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ لرزتی پلکیں. وہ واش بیسن پہ ہاتھ رکھے نیچے کو جھک گئی. گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا. سانسیں اتھل پتھل تھیں. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. مجھ پر شکر واجب ہے. اس کی آواز کانوں میں گونجنے لگی. نل کھول کر اس نے ہاتھوں میں پانی لیا اور چہرے پہ پھینکا. ایک بار، دو بار، کئی بار، یہاں تک کہ چہرے کی سرخی ہٹ گئی. دھڑکن نارمل ہوئی. وہ چینج کر کے جب وہ کمرے میں واپس آئی تو عیسیٰ وہاں نہیں تھا. کچھ چاہیے تھا تمہیں؟ فریزر سے پانی نکالتا عیسیٰ چونکا. پھر سامنے کھڑی موم کو دیکھ کر مسکرایا. کافی بنانی تھی. میں بنا دوں؟ بنا لوں گا. وہ سر ہلاتے ہوئے کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گئی. عیسیٰ کافی میکر میں دودھ ڈال کر مسز شہوار کی طرف متوجہ ہوا. آپ اب تک کس وجہ سے جاگ رہی ہیں؟ قرت کو دیکھنے گئی تھی کہ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت ہو. عیسیٰ نے سر ہلایا. کیسی لگی وہ آپ کو؟ اچھی ہے. وہ رکی. ایک بات کہوں؟ میں سن رہا ہوں. مجھے وہ بالکل عام سی لگی. نہ زیادہ خوبصورت نہ گرومڈ. وہ دنیا کی ہزاروں عام سی لڑکیوں میں سے ایک ہے. وہ مسکرایا. ایک بات کہوں مام؟ کہو. مجھے وہ عام سا چہرہ دنیا کے لاکھوں خاص چہروں سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے. مسز شہوار لاجواب ہوئی. وہ محبت تھی جس نے وہ چہرہ ان کے بیٹے کے لیے خاص بنا دیا تھا. وہ اب لاکھوں خوبصورت چہروں کو لے آتی. عیسیٰ کو وہ عام سے لگتے. وہ کافی کپ میں ڈالتا ہوا ان کے پاس آیا. ان کے ساتھ والی کرسی کھینچتے وہاں بیٹھا اور ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھاما. آپ کو کیا پریشان کر رہا ہے؟ وہ نرمی سے ان سے پوچھ رہا تھا. مجھے لگتا ہے وہ ہمارے سرکل میں گھل نہیں پائے گی. میں نہیں چاہتا مام کہ وہ ہمارے سرکل میں گھل جائے. اس نے کپ اٹھا لیا. کیوں؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے مام. میں نہیں چاہتا وہ ایلیٹ کلاس کی اس گندگی میں پڑے. میں اسے ویسے ہی رکھنا چاہتا ہوں جیسے وہ ہے. پاک، صاف، نیک. وہ گھونٹ لیتا سادگی سے کہہ رہا تھا. مسز شہوار کی آنکھیں نم ہوئیں. وہ اتنا کب بدل گیا تھا؟ وہ اتنا کیسے بدل گیا تھا؟ کبھی وہ خود ان سب کا حصہ ہوا کرتا تھا جسے وہ آج گندگی کہہ رہا تھا. تم اتنا کیسے بدل گئے؟ میں نے ہجر کا مزہ چکھا ہے مام. میں نے دعاؤں کی قبولیت دیکھی ہے. میں نے اس کی تلاش میں ہر در پر بھٹکا ہوں اور میں نے اسے وہیں پایا جہاں اس کے ملنے کی دعا کی. آپ نے پوچھا تھا نا کہ وہ مجھے اتنی خاص کیوں لگتی ہے؟ تو اس لیے کیونکہ اس کی محبت خدا نے مجھے عطا کی ہے. میں اس کے عطا کی ناشکری کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا دل اس لیے اس کے لیے بہت نرم ہو جاتا ہے. میں اس کے احترام پر خود کو مجبور کر پاتا ہوں. مام، میرا اب خود پر بس نہیں رہا. وہ بے بسی سے مسکراہٹ سے کہہ رہا تھا. مسز شہوار نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. تم اب خوش ہو نا؟ میں اب پرسکون ہوں. وہ مسکرائیں. اور خوش کب ہو گے؟ جب خدا چاہے گا. تم عاشق ہو گئے ہو. میں جوگی ہو گیا ہوں. شہوار مسکراتے ہوئے اٹھ گئی. کافی پی کر کمرے میں چلے جانا. تھک گئے ہوگے تم دونوں. عیسیٰ نے بس سر ہلا دیا. شہوار چلی گئی تو گھوٹ گھوٹ پڑتا کافی پینے لگا. کچھ دیر پہلے کا منظر ذہن میں گھوم رہا تھا. آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ کمرے میں واپس آیا تو قرت گھٹنوں کے بازو باندھے کاؤچ پہ بیٹھی تھی. اس کے آنے پر سیدھی ہوئی اور دونوں ہاتھ گود میں رکھ کر انہیں دیکھنے لگی. نیند نہیں آ رہی. وہ چلتے ہوئے تھوڑا سا آگے آیا لیکن پھر رک گیا. کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ انگلی سے کاؤچ کی دوسری جانب اشارہ کیا. قرت نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر کاؤچ کی دوسری سمت گئی. وہاں گویا وہ یہاں بیٹھ سکتا تھا. شکریہ. وہ قدرے فاصلے پہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی. عیسیٰ اپنے قدموں کو گھور رہا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں کو. پھر اس نے عیسیٰ کو گہری سانس لیتے سنا. آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میرا آپ سے ایسا تعلق نہیں ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں. تعلق تو ہے ہمارا. اس نے نظریں قرت کی جانب پھیری. وہ نیلے رنگ کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی. دوپٹہ سر پہ تھا. چہرہ کسی بھی میک اپ سے پاک. ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی. اس کی نظریں ان ہاتھوں میں الجھیں. زندگی میں پہلی بار اس نے جانا تھا کہ مہندی کی کسی کے ہاتھوں میں اتنی خوبصورت لگ سکتی ہے. اس تعلق نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا. قرت کی بھرائی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. وہ اب اپنی نظریں اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی. دکھ سے، اذیت سے. میں نے ایسا نہیں چاہا تھا قرت. وہ بے چین ہوا. آپ نے ایسا ہی چاہا تھا. اس کی آنکھ سے آنسو پھسلے. اس طرح نہیں چاہا تھا. کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں میں یہاں ہوں. آپ کے نکاح میں ہوں. زندہ ہوں یا مردہ. دل کے ساتھ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے یہ سب چاہا تھا عیسیٰ. آپ کی چاہت نے مجھ سے میری سب چاہتیں چھین لیں. آنسو مزید تیز ہوئے. مجھے نہیں معلوم تھا وہ سب ہو جائے گا. معلوم ہوتا تو میں کبھی آپ سے آخری ملاقات کا نہ کہتا. آپ نے کہا نہیں تھا. آپ نے اپنی مرضی کی تھی. جانتے ہیں میں ہر روز اس دن کے آنے پر افسوس کروں گی جس دن میں آپ سے ملی تھی. میں ہر روز اس دن کے آنے پر شکر ادا کروں گا جس دن آپ مجھ سے ملی تھی. اس کے آنسو مزید تیز ہو گئے.
میرے لیے بہت سی باتیں اب بے معنی ہیں، آپ کی یہ باتیں بھی۔ جانتا ہوں، وہ سوگوار سے مسکرایا۔ آپ مجھ سے نفرت کرنے میں حق بجانب ہیں، میں آپ سے محبت کرنے میں۔ آپ اپنے حصے کی نفرت جاری رکھیں، میں اپنے حصے کی محبت نبھاتا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے اور پاؤں نیچے رکھے۔ فرش ٹھنڈا تھا، اس کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، نظر چراتے ہوئے وہ بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ عیسیٰ جانے کتنی ہی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ صبح اس کی آنکھ کسی مدھم آواز سے کھلی، یوں جیسے کوئی آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہا تھا، نرمی سے لیکن ٹھہر ٹھہر کر۔ غسل بندی سے آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل سے ٹائم دیکھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے، فجر کی اذان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی نظر بیڈ کی دوسری طرف گئی، وہ خالی تھی۔ نظریں سامنے گئیں، قرۃ سرخ لباس میں دوپٹہ نماز کے اسٹائل میں باندھے قرآن پڑھ رہی تھی۔ گود میں کشن رکھا ہوا تھا جس پر قرآن رکھا تھا۔ عیسیٰ سیدھا لیٹ گیا اور اسے دیکھ کے گیا۔ اس کے کمرے میں قرآن نہیں تھا، نہ ہی اسے صبح قرآن پڑھنے کی عادت تھی۔ کبھی پڑھنا بھی ہوتا تو وہ موبائل سے پڑھ لیتا۔ پھر قرۃ کے پاس قرآن کہاں سے آیا؟ وہ تلاوت میں اتنی مگن تھی کہ عیسیٰ کے جاگنے کا احساس نہیں ہوا۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتا گیا۔ وہ بہت مدھم پڑھ رہی تھی، جانے وہ اتنا ہی مدھم پڑھتی تھی یا اس کی نیند کے خیال سے آواز آہستہ تھی۔ تبھی کسی خیال کے تحت اس نے نگاہ اٹھائی۔ عیسیٰ سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت صبح اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھی، وہ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر مسکرا کر بولا۔ وہ کچھ کہے بغیر قرآن بند کرنے لگی۔ پڑھتی رہیں، اچھا لگ رہا ہے۔ وہ رک گئی، پھر قرآن کو دیکھا۔ آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی؟ نہیں ہوگی، کم از کم اس وجہ سے نہیں ہوگی، اور اگر ہوتی تو میں چاہوں گا کہ میری نیند ہر صبح ایسے ہی ڈسٹرب ہو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا تو اسے یہ مشکل لگنے لگا کہ تلاوت کرے، لیکن پھر بھی وہ پڑھتی رہی اور وہ خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ وہ پیارا پڑھتی تھی، مدھم سا، آہستہ اور ترتیب کے ساتھ۔ چند لمحے سر کے اور وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، کوہنیاں فولڈ کر رکھی تھی۔ قرۃ تب تک قرآن بند کر رہی تھی۔ وہ باہر آیا تو ایک ہاتھ میں جائے نماز تھی، وہ قرۃ کی طرف بڑھائی۔ اس نے تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن عیسیٰ اب بھی جائے نماز پکڑے ہوئے تھا۔ آپ 2 منٹ میرا انتظار کر سکتی ہیں؟ اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، لیکن پھر سر ہلا دیا۔ وہ جائے نماز اسے پکڑا تھا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو ہاتھ میں ایک دوسری جائے نماز تھی، اسے بیڈ کے سامنے بچھایا۔ پھر قرۃ سے جائے نماز لے کر اسے اپنی والی کے ساتھ رکھی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے جائے نماز پر کھڑا کیا۔ ممکن ہے آپ یہ نہ چاہیں، لیکن اسے میری خواہش سمجھ لیں، یہ درخواست میں چاہوں گا کہ ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات میں پہلی نماز ایک ساتھ پڑھیں۔ کیا آپ میری یہ خواہش پوری کر سکتی ہیں قرۃ العین عیسیٰ؟ کیا ہم ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے نظریں اس کی آنکھوں پر رکھے پوچھ رہا تھا۔ قرۃ کے گلے میں کچھ اٹکا، وہ عجیب خواہش رکھتا تھا، عجیب باتیں کرتا تھا، سوال ایسے کرتا تھا کہ وہ جواب نہ دے پاتی، جواب ایسے دیتا کہ اس کے پاس کوئی سوال باقی نہ رہتا۔ وہ یوں پوچھتا کہ وہ منع کرنے کا صرف سوچ کر رہ جاتی، سو اب بھی سوچ رہی تھی۔ دھیرے سے سر ہلاتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ اس صبح اپنی نئی زندگی کی شروعات ان دونوں نے ایک ساتھ نماز پڑھ کر کی تھی۔ عیسیٰ حیات پر شکر واجب تھا اور یہ شکر اس نے قرۃ العین کے ساتھ ادا کیا تھا۔ اوکے لسنرس، دس واز دی اینڈ آف ایپیسوڈ نمبر 8۔ ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔